بہنوں، ابھی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم عالیہ انتہائی اندر کے درد سے ہم سے فرما رہے تھے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، چین و سکون اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اور بندہ جتنا اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، زمین پر یاد کرتا ہے، اللہ جل شانہ آسمانوں پر فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر فرماتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور رشک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر، بندیوں پر جو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے کہیں ایسی جگہ جمع ہو جاتے ہوں، جیسے آپ حضرات یہاں ایسی گرمی کی شدت میں اپنے کام و کاج کو چھوڑ کر اس کی ترتیب بنا کر کے دین کی طلب میں یہاں جمع ہوئی۔ یہاں اس وقت کا میرا کہنا، آپ حضرات کا سننا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں شامل ہے۔ لیکن میرے بزرگوں اور عزیز پردہ نشین خواتین، بہنوں اور مائیں، بس فکر اس بات کی ہے کہ اس وقت میں الحمدللہ حضرات اکابر، حضرات علماء، صلحاء اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اہل علم حضرات ہمیں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف متوجہ کرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف ہمیں بار بار آوازیں لگا رہے ہیں کہ آ جاؤ، یہاں تمہارے لیے خیر ہے، یہاں تمہارے لیے عافیت ہے، اس میں تمہاری دنیا آخرت کی پوری پوری کامیابی ہے۔ دعا کریں کاش اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اس وقت انتہائی درجے پورے عالم میں اور خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں ایک عجیب عالم ہے۔ یہ وہ ملک ہندوستان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مرکزی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ میری بہنوں اور مائیں، ذرا بات کو توجہ سے سننا، آپ وہاں پردے کے اہتمام کے ساتھ بات کو توجہ سے سنو گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ شانہ کہنے والے کے قلب پر، اس کے ذہن پر کوئی ایسی بات ضرور کھول دیتے ہیں جو اس وقت میں ہم سب کے لیے باعث رحمت اور ہدایت بن جاتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ توجہ سے کے ساتھ سنیں گی تو یقیناً اللہ پاک ہو سکتا ہے مجھ جیسے سیاکار ناکاروں کو کچھ ایسی بات کے حلوہ دے۔ اس وقت میں میری بہنوں اور مائیں، ملک ہندوستان کو اللہ پاک نے وہ عظیم مرکزی حیثیت عطا فرما رکھی ہے، اور اگر میں ذکر کروں کہ اس مرکزی حیثیت کا تعلق کہاں سے ہے تو اس میں کوئی شک شبہ شاید نہیں ہوگا، یقیناً نہیں ہوگا کہ اس کے پیچھے کسی اور کا کردار نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک بہت بڑا اہم کردار وہ آپ حضرات کا ہے، یعنی اسلام کی پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، وہ آپ کا کردار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہندوستان کو جو مرکزی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ اس وقت میں ہماری ایشیا کی ایک ایسی دینی یونیورسٹی جسے ہم دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ شرف، یہ اعزاز ہمارے ملک ہندوستان کو عطا فرمایا، اور ہندوستان میں بھی اسی صوبے میں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس میں ہم رہتے ہیں، اسی یو پی یعنی اتر پردیش میں، اور اللہ جل شانہ نے اگر دوسری طرف دیکھا جائے مرکزی حیثیت کے لحاظ سے، مرکز نظام الدین جو تبلیغی جماعت کا عالمی مرکز ہے، اللہ تعالی شانہ نے اسے بھی ہندوستان میں مرکزی حیثیت عطا فرمائی عالمی اعتبار سے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تفصیل ہے، میں کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔
میری مائیں اور بہنوں میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اس مرکزی حیثیت کی جو نسبت ہے کہ اللہ پاک نے پوری دنیا میں ہندوستان کو اسلام کا مرکز بنایا ہوا ہے. پوری دنیا کے انسان یہاں آ کر کے ہمارے ملک ہندوستان میں یہاں آ کر کے اور یہاں آ کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کی وہ صفات جس کے لیے ایک زمانے پہلے اگر دیکھا جائے تو ہم اگر اپنی پچھلی تاریخ میں جاتے ہیں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا وہ گھر جہاں آج الحمدللہ ہم عمرے کی نیت سے اور حج کی نیت سے جاتے ہیں، یعنی مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ، اللہ پاک نے وہ مرکزی حیثیت اس جگہ کو نصیب فرمائی تھی اور ابھی بھی ہے. لیکن اللہ پاک کا ایک ضابطہ اور قانون ہے، جب لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے غفلت برتتے ہیں، جب لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے اپنا رخ پھیرتے ہیں، جب اللہ کے دین کی لوگ ناقدری کرتے ہیں، تو اللہ پاک شانہ چونکہ اللہ کا نظام ہے، ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ قدردانوں کو ہی عطا فرماتے ہیں. بے قدروں کو ناقدروں کو کبھی نہیں ملا کرتا ہے، اگر ہوتا ہے اللہ اسے بھی واپس لے لیتے ہیں. اللہ پاک نے جب اس جگہ پر اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے لوگ غفلت برتنے لگے تو اللہ پاک نے پھر اپنے اس دین کو مرکزی حیثیت کے لحاظ سے مختلف جگہوں پر انتخاب کیا، اور انتخاب ہوتے ہوتے جس جگہ کے لوگ اس سے غفلت برتتے رہے، اللہ پاک نے پھر یہ مرکزی حیثیت ہمارے ملک ہندوستان کو عطا فرمائی. بس بتلانا یہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آج ہندوستان پوری دنیا کا مرکز اگر کہلاتا ہے، اگر اس کے پیچھے کسی شخصیت کا کردار اگر دیکھا جائے، میری مائیں اور بہنوں کو واحد اگر میں کہوں، اس میں ایک بہت بڑا کردار ہماری مائیں اور بہنوں کا کردار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی مائیں اور بہنوں کو وہ ایمانی صفات عطا فرمائی تھی، وہ ایسی دینی خصوصیات عطا فرمائی، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری نصیب فرمائی تھی، جس کی برکات سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت سے، ان کی نسلوں سے ایسے دین کے سپوت پیدا کیے، ایسے دین کے سپوت پیدا کیے جنہوں نے عالم میں انقلاب برپا کیا. اللہ پاک نے اپنے دین کی بلندی کے لیے انہیں چنا، انہیں چھانٹا، انہیں منتخب کیا. وہ کون شخصیت تھی؟ میری مائیں اور بہنوں کو کوئی اور نہیں تھی. آپ 12 دین کی مجالس میں ان شخصیات کے نام سنتی رہتی ہیں، وہ کوئی اور نہیں تھی. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہیں اور آسمان سے نہیں آئے تھے براہ راست، بلکہ ایک ماں کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا تھا، ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو قطب عالم کہلائے گئے، کہیں اور سے نہیں آئے تھے، آپ کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ کہلاتے ہیں، وہ کہیں کوئی الگ جگہ سے نہیں ہے، آپ کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے. اور ہر زمانے میں ایسے سپوت اللہ تعالیٰ کے جنہوں نے دین کی بلندی کے لیے اپنا جان، مال، وقت سب کا سب 100% لگایا، اور وہ کہیں اور سے نہیں، صرف اور صرف میری مائیں اور بہنوں، وہ صرف اور صرف واحد اگر دیکھا جاتا ہے تاریخ میں بات ملتی ہے تو وہ باپ سے زیادہ ماں کی قربانی اس میں زیادہ شامل ہوتی ہے. بچوں کی تربیت میں، ان کے کردار، ان کے اخلاق میں جو آموزش ہوتی ہے، اس کے بھی جو قربانیاں مجاہدہ لگتا ہے، باپ کا بھی ہوتا ہے، لیکن باپ سے زیادہ اگر ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، اپنے اکابر سے سنتے ہیں، تو وہ ایک ماں، ایک عورت کا کردار نبھایا. چنانچہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بظاہر ایک بہت مختصر گزرا سا ایک سوکھا مالا سا آدمی تھا، لیکن جان کی میری ماں اور بہنوں،
جس ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے اس کے تقوی کا کیا عالم تھا، اس کی پرہیزگاری کا کیا عالم تھا، جس کی تقوی، جس کی پرہیزگاری، جس کی للہیت، جس کی پرہیزگاریوں کی بنسبت اللہ پاک نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا، اور پھر ان کے نکاح میں آنے والی ایک ایسی خاتون، وہ کوئی اور نہیں، وہ امت مسلمہ کی آپ جیسی میری ماں اور بہنوں میں سے تھی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی جب آپ کے نکاح میں آئی، آپ کے نکاح میں آئی، اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسا امت پر درد دے دیا تھا، ایسی قرآن، ایسی فکر دے دی تھی، اب آپ کو نہ دن کو چین ہے، نہ صبح میں نہ شام میں، دن اور رات امت کے غم اور فراق میں گزرتا ہے۔ عجیب و غریب تاریخ میں عجیب مناظر معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ اپنے گھر سے، پورے خاندان سے ہزاروں بیگھے کے زمیندار تھے، ہزاروں بیگھے کے زمیندار تھے، لیکن جب اللہ پاک نے انہیں اپنے دین کا درد دیا، اپنے دین کی کوہن کو دی، تو جانتے ہو ان کی صحبت میں آنے والی ان کی بیوی، ایک خاتون، ایک عورت، اس کا کیا کردار بنا، اس کا کیا مزاج بنا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں میری بہنوں اور ماؤں کہ اللہ پاک نے آپ کو دنیا میں کتنا عجیب و غریب ملکہ اور کیسی صفات کے ساتھ آپ کو دنیا میں بھیجا تھا۔ جب آپ اپنے مقام کو پہچان رہی تھی، جب آپ اپنی صفات کے ساتھ دنیا میں جی رہی تھی، جب آپ نے اپنی قیمت کو پہچانا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں مرکزی حیثیت کے لیے منتخب کیا، اور وہ مرکزی حیثیت میں بتلانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نصیب فرمائی تھی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امت کا درد آ گیا، اب دن رات صبح شام جان مال وقت سب کا سب اس امت کے درد میں لگا دیا، یہ امت کس طرح سے دین پر آ جائے، یہ امت کس طرح سے ہدایت پر آ جائے۔ فرماتے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عزیز دوست تھے، ڈاکٹر تھے، انہوں نے بھی اپنا سرمایہ ساتھ میں سب کچھ لگا دیا، چنانچہ اب وہ ڈاکٹر صاحب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ سے فرماتے ہیں کہ حضرت دیکھیے میرے پاس جو تھا سب کچھ لگا چکا ہوں میں، اب میرے پاس کچھ ہے نہیں، اب ہونا کیا ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری بیوی جو ہے ایک بڑے عظیم خاندان سے ہے، ایک مالدار فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اب چونکہ اس کے پاس میں بہت زیور ہے، بہت زیور ہے، بہت زیور ہے، بہت مال ہے، لیکن چونکہ مجھے حق تو ہے نہیں کہ میں اس کے مال کو اٹھا کر اور اللہ کے دین پر بغیر اجازت کے لگا دوں، چنانچہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایک حکمت بتاتا ہوں، ایک حکمت بتاتا ہوں۔ جب میں اپنے مکان کے دروازے پر پہنچوں اور میں دروازہ کھٹکھٹاؤں تو آپ پیچھے سے آ جانا اور مجھ سے یہ کارگزاری جو اب بیان کریں گی مجھے دروازے پر زور زور سے کہنا ہے۔ ادھر میں دروازہ کھٹکھٹا چکا ہوں گا، میری بیوی دروازہ کھولنے کو آئے گی اور آپ اس سے گفتگو کرتے ہوں گے، ظاہر ہے کہ جب آپ گفتگو کرتے ہوں گے تو وہ دروازہ تو نہیں کھولے گی لیکن دروازے پر خالی ضرور ہو جائے گی۔ فرمایا پھر مجھے جو کہنا وہ میں کہوں گا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا اور ڈاکٹر صاحب نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وہ گفتگو فرمائی، حضرت میرے پاس جو تھا سب کچھ لگا چکا، اب میرے پاس کچھ ہے نہیں، اس لیے اب دیکھیں آپ کرنا کیا ہے آپ کو۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پتہ کیا فرماتے ہیں، ہاں اور یوں فرمایا کہ تم یوں کہنا حضرت آپ کی اہلیہ کے پاس بہت سارا زیور ہے، اگر وہ اپنا زیور بھی اللہ کے دین پر لگا دے تو بہت بڑا کام وجود میں آ سکتا ہے، بہت بڑا دین کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو میں یوں کہوں گا کہ بھئی مجھے تو حق ہے نہیں، میں اپنی بیوی سے اس طرح سے اس کے زیور کو اتروا کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ تو جب میری بیوی یہ واقعہ سنے گی تو آگے انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے اچھے نتائج پیدا ہوں گے۔ بس یہ واقعہ گفتگو اس طرح پیش آئی تو جانتے ہو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اندر داخل ہوئے، دروازہ بند ہو گیا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں اپنی بیوی سے، یہ واقعہ بیوی نے سن لیا، اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اپنی بیوی سے، دیکھ خاتون، اب چونکہ تجھے میرے سارے حال کا معلوم ہے، میں اپنا سب کچھ سرمایہ لگا چکا ہوں اللہ کے دین پر، جس کی وجہ سے اب حالات یہ پہنچ گئے ہیں کہ مرکز میں جو مہمان آتے ہیں ان پر فاتح کی نوبت پیش آ گئی۔ میں بھی فاتح سے، مہمان فاتح سے گولر کھا کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ صبح سحری میں گولر رکھتے ہیں، شام افطار میں گولر رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چائے تک کا انتظام کوئی نہیں ہوتا۔ اب مجھے دیکھا نہیں جاتا، میری وجہ سے تم میرے ساتھ زندگی میں پیش ہو، میں نہیں چاہتا، اسی لیے اگر آپ چاہو تو میں آپ کو خوشی سے ساری زندگی کے لیے آزاد کرنے کو تیار ہوں۔ اگر آپ چاہو میں آپ کو آزاد کرنے کو تیار ہوں، کیوں ہمارے ساتھ آپ پسنا چاہتی ہو؟ میں آپ کو طلاق دے دوں گا، آپ یہاں سے جانے کے بعد کسی اچھے خاصے نیک مالدار سے کسی سے نکاح کر کے اس کے نکاح میں خوش خرم رہنا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی اس بات کو خاموشی کے ساتھ سن رہی ہے، اور طویل گفتگو ہوئی، گفتگو ابھی چل ہی رہی تھی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے الماری کا دروازہ کھولا، جو زیور پوٹلی میں باندھا ہوا رکھا ہوا تھا سارا کا سارا لا کر کے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ حضرت اللہ کے واسطے سب کچھ آپ پر، آپ کے دین پر قربان ہے، لیکن آپ مجھے چھوڑنے کی بات نہ کریں، آپ مجھے آزاد کرنے کی بات نہ کریں۔ بتلانا ہی چاہتا ہوں میری بہنوں اور مائیں، جب عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ یہ ہمدردی کا سلوک پیش کیا، یہ ہمدردی کا سلوک پیش کیا، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کرنے والی جو خاتون ہے اس کے تقوی کا عالم کیا تھا، جس نے ایسا سپوت پیدا کیا، جس کی بنا پر اللہ پاک نے مرکز نظام الدین کو پھر عالمی مرکزی حیثیت عطا فرمائی ملک ہندوستان میں۔ اور آج الحمدللہ ساری دنیا کے لوگ دین کے پیاسے بن کر کے دین کی طلب میں، دین کی فکر کے لیے ہندوستان ملک میں آتے ہیں۔ ایسا سپورٹ پیدا کرنے والا کوئی اور تھوڑی تھا، یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا، ماں کی قربانی اور مجاہدے کا اثر تھا۔ جب ان کے دادا کے واقعات اگر ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو دادا تھے ان کا نکاح کیسے ہوا تھا، ایک تفصیلی قصہ ہے۔ اس میں بھی جب ہم دیکھتے تھے کہ عورت کا کردار نظر آتا ہے، ایک عورت کے کردار میں ایک ایسے، ان کے دادا ایک معمولی انسان تھے، اجنبی عام سا آدمی تھا، بالکل کوئی نکاح کرنے کو تیار نہیں تھا غربت کی وجہ سے، لیکن جب کاندھرا کے اندر نکاح کا وقت پیش آیا، وہ تفصیلی قصہ ہے۔ اس کے بعد ایک ایسے رئیس خاندان سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دادی، جو خاندانی عورت تھی، جو زمیندار گھرانے سے تھی، لیکن ایک عام سے انسان کے نکاح میں آ گئی، اور اس کے ساتھ قربانی اور مجاہدوں کا جو دور گزرا ہے، عجیب و غریب واقعات ہیں۔ میری مائیں اور بہنوں، اس مجاہدے اور اس تقوی کی برکت جو گھر سے ان کی والدہ نے ان کو دیا تھا، اس کی برکت سے اللہ پاک نے یہ سپورٹ پیدا کیے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو سبب بنایا اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کا، اگر ان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا سارا کا سارا سرمایہ اللہ کے دین پر لگا چکے تھے، اور اس وقت میں ایک بہت تفصیلی اس کی تاریخ ہے دارالعلوم کی۔ فرماتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جب نکاح کا وقت پیش آیا تو ان کے جتنے بڑے خاندان کے بزرگ تھے، انہوں نے ایک ایسے خاندان میں آپ کا نکاح کیا جو نوابی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیوی ہیں وہ نواب صاحب کی بیٹی تھی، نوابی خاندان سے تعلق تھا ان کا۔ تو مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت انکار کیا، بہت سفارش اور منت سماجت کی کہ آپ میرا نکاح یہاں نہ کریں، میرا حال دیکھیے آپ، یہ ایک رئیس باپ کی بیٹی، نواب باپ کی بیٹی ہے، کیا میرے ساتھ وہ گزار پائے گی؟ میں اس کی چاہتے خواہشات کیسے پورا کروں گا؟
چنانچہ اہل خاندان نے نہیں مانا، چونکہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیوی ہیں، ان کے جو والد تھے، یعنی آپ کے جو سسر تھے، وہ اس بات کی چاہت رکھتے تھے میری بیٹی کا نکاح قاسم سے ہو جائے۔ چنانچہ ایک تفصیلی قصہ ہے، مختصر یہ واقعہ پیش آیا کہ نکاح ہو گیا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ پہلی رات کو، اور بعض نے لکھا ہے دوسرے واقعے میں کہ جب آپ پہلی مرتبہ آ کر دوبارہ جانا چاہتی ہیں تو اس موقع پر جب پہلی رات کو مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں گئے، اپنی دلہن اپنی بیوی کے پاس میں، تو فرمایا کہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ان کی بیوی زیور سے سر سے لے کر پیر تک ایسے لدی پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ کر کے حیران اور تعجب میں رہے۔ جبکہ اس وقت میں مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ملک ہندوستان کے لیے ایک عجیب و غریب ماحول سے گزر رہے تھے۔ دوسرے ممالکوں کے لیے، ملک ہندوستان کے لیے آپ چندہ اکٹھا کر رہے تھے۔ فرمایا مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھ کر فرمایا، اپنی بیوی سے فرمایا کہ دیکھ خدا کی بندی، تجھے معلوم ہے کہ اس وقت میں گلی گلی پوچھے پوچھے گھر گھر جا کر کے اللہ کے دین کے لیے، پریشان حالوں کے لیے گھر گھر جا کر کے چندہ اکٹھا کر رہا ہوں۔ کیا ہی اچھا ہو، کیا ہی اچھا ہو کہ اگر تو یہ جتنا زیور ہے اللہ کے لیے اپنی خوشی سے، اپنی اجازت سے اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیں۔ ایک منٹ نہیں لگائی مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے، اور جتنا سر سے لے کر کے پیر تک کا جتنا زیور تھا سارا کا سارا اتار کے حضرت کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ کس کا کردار تھا؟ یہ ایک عورت تھی، یہ ایک بیوی تھی جس نے اپنے شوہر کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کے اللہ کے دین کی بلندی کے لیے اپنا سارا زیور اتار اپنے شوہر کے قدموں میں ڈال دیا۔ ادھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے اپنا سارا زیور اتار کر کے اپنے شوہر کے قدموں میں لا کے ڈال دیا، لیکن ایک لمحہ کے لیے اپنے شوہر سے دوریاں بنانے کی اتنی سی بھی، اپنے شوہر سے دوریاں بنانے کی اتنی سی سوچی بھی نہیں، خیال بھی نہیں آیا کبھی۔ میں عرض کر رہا تھا میری مائیں اور بہنوں، جب ہماری مائیں اور بہنیں اپنی اچھی صفات کا استعمال اس انداز پر کر رہی تھی، جو صفات اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر رکھی ہوتی ہے، ان صفات کا جب اس انداز پر استعمال ہو رہا تھا تو اللہ پاک نے ملک ہندوستان کو ادھر دارالعلوم جیسی ایک یونیورسٹی، عظیم یونیورسٹی عطا فرمائی، اور ادھر اللہ پاک نے ہندوستان کو تبلیغی جماعت کا عالمی مرکز بنایا۔ کس کی وجہ سے؟ اس میں بھی ایک عورت کا ایک بڑا کردار معلوم ہوتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، جب عورت اپنے کردار کو، اپنی صفات کا اچھے حیثیت پر استعمال کرتی ہے تو جانتے ہو اس عالم کو، یعنی عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے سکوت عطا فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نام لینے میں رشک آتا ہے، منہ میں مٹھاس سی بھرتی ہے اس شخصیت کا نام لینے میں۔ نام آپ کا محمد ہے لیکن مشہور ہے امام بخاری کے نام سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کے بعد سب سے بڑی کتاب قابل احترام، اور کسی کتاب کو سمجھا جاتا ہے بخاری شریف کو سمجھا جاتا ہے۔ جانتے ہو اس کے لکھنے والا کون تھا؟ نام اس کا محمد تھا، اور 6 سال کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 6 سال کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یتیم ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ محمد نام کے جو بعد میں چل کر امام بخاری بنے، یہ آنکھوں سے نابینا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں پرورش کر رہے تھے تو ماں اس وقت دعائیں کرتی تھی، ماں اس وقت میں دعائیں کرتی تھی اس آنے والے مہمان کے لیے، اللہ اگر آپ مجھے بیٹا عطا فرمائیں، اے اللہ میں اس بات کا عزم کر چکی ہوں کہ اللہ وہ تیرے، میں اس کا نام محمد رکھوں، اور وہ اس محمد کا، اس محمد جو اصلی محمد ہے، اس اصلی محمد کا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کا، یا اللہ وہ نقلی، یعنی نقل کرنے والا بنے، اس کی احادیث پاک ہو۔
یا اللہ دعائیں فرماتی تھی، عجیب انداز میں آوازاری فرماتی تھی. اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی اور اللہ پاک نے فرزند عطا فرمایا جس کا نام محمد رکھا گیا. لیکن آنکھوں سے نابینا ہے، 6 سال کی عمر ہے، ماں بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے. یا اللہ میں تو یہ چاہت رکھتی تھی، یا اللہ میں تو یہ طلب رکھتی تھی میرے اللہ کہ آپ مجھے فرزند دیں گے اور میں تیرے دین کے لیے، تیرے محبوب کے فرمان کے لیے اسے قربان کروں گی، اسے ہم ساری زندگی کے لیے اللہ تیرے دین کے لیے قربان کروں گی. اللہ میں تو یہ مانگتی تھی تجھ سے، اللہ یہ تو آنکھوں سے نابینا ہو گیا. اللہ سے بے عجیب انداز سے آزر فرمایا کرتی تھی. فرمایا کہ جب مائیں اپنی بچوں کے لیے اچھی صفات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ میں تعلق معاملہ کے ساتھ، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ، اپنی اچھی صفات کے ساتھ میں اللہ سے مناجات کرتی تھی، اللہ سے تعلق معاملہ اچھا تھا، تو جان تو کیا ہوا؟ 6 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے، آنکھوں سے نابینا ہے، لیکن اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ پاک کی چوکھٹ کو نہیں چھوڑا، اور اللہ پاک سے وہ مناجات، وہ فریاد. فرمایا ایک مرتبہ آپ دعا کر رہی تھی اور اس دعا کے عالم میں آپ کو نیند آئی، اور اس فرمایا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا خواب میں دیدار ہوا. کس کو؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ کو اللہ کے محبوب کا دیدار ہوا خواب میں. یہ تہجد کی بات ہے، آپ تہجد پڑھ کر اللہ سے آہوازاری کر رہی ہیں، اللہ کے رسول کا دیدار ہوا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے خاتون، جس بات کی تو چاہت اور تمنا کرتی تھی اور جس بات کا دم بھرتی تھی اور اللہ سے فریادیں کرتی تھی، جا اللہ تعالیٰ نے تیرے فرزند کو، تیرے نور نظر، تیرے لخت جگر کو، اسے اللہ پاک نے بینائی عطا فرمائی، جا کر ذرا دے، یہ بشارت فرمائی. چنانچہ فرمایا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ فوراً اٹھی اور اٹھنے کے بعد اپنے بچے کو دیکھا بستر پر سویا ہوا ہے، اٹھایا، محمد بیٹا محمد ذرا اٹھنا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے بچے 6 سال کی عمر میں آنکھیں کھول فرمایا بیٹا کیا تو مجھے دیکھ رہا ہے؟ بیٹا کیا میں تجھے دکھائی دے رہی ہوں؟ ماں پوچھی اپنے بیٹے سے 6 سال کے بچے سے. بچے نے کہا ہاں ہاں ماں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، ہاں ہاں ماں میں تجھے دیکھ رہا ہوں. اسی وقت اٹھایا، بوسا دیا، سینے سے لگایا، چھوڑ دیا، فوراً واپس مصلی کی طرف آئی اور اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا، سجدے میں پڑ گئی، اللہ سے مناجات شروع ہو گئی. اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ کر اللہ سے فریاد شروع ہو گئی. عرض یہ کر رہا تھا میری بہنوں اور میری ماؤں، جب مائیں اپنی صفات کا، اپنے کردار کا، اپنی خوبیوں کا اس انداز پر استعمال کر رہی تھی، اللہ پاک نے اس امت کو ایسے فرزند، ایسے نونہال، ایسے دین کے سپوت اور سپاہی دیے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے. اور پھر اللہ پاک نے ان کی لکھی ہوئی کتاب کو، اللہ کے کلام کے بعد سب سے بڑا شرف اگر کسی کتاب کو حاصل ہوتا ہے، حضرات علماء بتاتے ہیں کہ وہ بخاری شریف ہے. اس کو لکھنے والا کون ہے؟ محمد بن اسماعیل جس کا نام ہے، جس نے بخاری شریف کو لکھا. اور میری بھائی بہنوں، اس محمد کی صفات کی پیچھے کس کا کردار ہے؟ وہ ایک ماں، وہ ایک عورت ہے، وہ کوئی مرد نہیں ہے، بلکہ باپ کا تو 6 سال کے وقت میں انتقال ہو گیا جب آپ 6 سال کے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ابھی تقریباً 7 سال کی عمر ہے، بعض کتابوں میں 6 سال، بعض میں 7 سال لکھا ہے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ 7 سال کی عمر تقریباً، چھوٹے سے بچے ہیں. جب مائیں اور بہنیں اپنی ذمہ داری کو سمجھی ہوئی تھی، دنیا میں آنے کا ایک عورت کا کیا مقصد ہے، اللہ پاک نے اس عورت کو کیا خوبیاں، کیا صفات عطا فرمائی ہیں، جب وہ سمجھ رہی تھی، پہچانتی تھی اپنے مقصد کو، تو جانتی ہو ان سے کون پیدا ہو رہا تھا؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جس کی عمر تقریباً 7 سال کی ہے. چھوٹے سے بچے ہیں، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. بتانا چاہتا ہوں میری مائیں بہنوں کو بھی یہ خیال آ جائے، باپ کا بھی کردار ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر تاریخ میں پڑھتے ہیں تو یہ بات ملتی ہے باپ سے زیادہ ایک عورت کا کردار، ایک ماں کا کردار، ایک بیٹی کا کردار، ایک بہن کا کردار ایسے اللہ کے دین کی سپاہی اور سپوتوں سے ملتا ہے.
فرمایا بھائی عزیز بستانی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کی عمر تقریباً ہو گئی ہے، ماں کو فکر پیدا ہو گئی، ماں کو فکر پیدا ہو گئی، یہ میرا در یتیم ہے، میرا بچہ یتیم ہو گیا، اب اس کی نگہبانی کرنے والا کوئی سرپرست رہا نہیں، باپ کا چونکہ انتقال ہو گیا، باپ ہوتا ہے اپنے بچے کی خبر گیری کرتا ہے، اس کی تربیت اس کی تعلیم کا خیال رکھتا ہے، اس کے سر سے باپ کا سایہ تو اٹھ گیا، اب ماں کو فکر پیدا ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں بگڑ نہ جائے، ماں کو فکر پیدا ہو گیا کہ بگڑ نہ جائے۔ میری مائیں بہنوں، جب مائیں اپنی اچھی خوبیوں کا، اپنی اچھی صفات کا اس انداز پر استعمال کر رہی تھی تو دیکھیے ماں کو کیا فکر پیدا ہوئی، کہیں میرا بچہ یتیم ہے، محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں بگڑ نہ جائے، فکر پیدا ہوئی اور اس کا بازو پکڑا اور اس بات کی طلب لے کر کے، کیونکہ ماں نے نیت کی تھی، ماں نے عزم کیا تھا میں اسے ایک اللہ کا ولی بناؤں گی، میں اسے ایک عالم ربانی بناؤں گی، میں اس کو اللہ کے دین کا سپوت اور سپاہی بناؤں گی، اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گی اس کو میں، یہ ماں عزم کر چکی تھی اور باپ کا سایہ کوئی نہیں ہے۔ اب 7 سال کی عمر میں فکر پیدا ہوئی، بازو پکڑا اور کسی نے بتایا ہوگا کہ فلاں محلے میں ایک مسجد میں امام صاحب رہتے ہیں نا، وہ بڑے نیک ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے تقوی والے پرہیزگار ہیں، ان کی صحبت میں، ان کی خدمت میں جو بچہ چلا جاتا ہے ان کی صحبت میں رہ کر کے وہ نیک بن جاتا ہے، وہ اچھا بن جاتا ہے، وہ عالم ربانی بن جاتا ہے۔ یہ سن رکھا تھا کسی سے، بس آپ نے اسی عزم اور اسی ارادے کے ساتھ میں اپنے بچے کی بازو کو پکڑا اور وہاں حضرت امام صاحب کے پاس چلے گئے پردے کے اہتمام سے اور جا کر کے سلام کیا، کہا حضرت یہ میرا یتیم بچہ ہے، یہ میرا یتیم بچہ ہے، سننے میری ماں ذرا توجہ کے ساتھ بات کو، یہ میرا یتیم بچہ ہے، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اس کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں ایک عورت ذات ہوں، پردے میں رہتی ہوں، اس کا 24 گھنٹے خیال نہیں رکھ سکتی ہوں، اس لیے مجھے فکر پیدا ہوئی کہ یہ کس طرح نیک بن جائے، کس طرح ایک عالم ربانی بن جائے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کی صحبت میں جو بچے آ جاتے ہیں وہ نیک بن جاتے ہیں، اس لیے اسی نیت اور ارادے کو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں، اللہ کے لیے آپ میرے بچے کو اتنی صحبت میں رکھ لیجیے، میرے بچے کا داخلہ کر لیجیے۔ حضرت امام صاحب باتیں سنتے رہے، ماں اپنے درد کو بیان کر رہی ہے، اپنے بچے کے لیے جو درد تھا نا سینے کے اندر، یہ قابل انسان بنے، یہ اللہ کے دین کا سپاہی اور خادم بنے، اس کی اچھی تربیت ہو، اس کی اچھی اصلاح ہو۔ بس حضرت پہچان لیا امام صاحب، یہ کوئی مائی عام مائی نہیں ہے، یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کے درد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو درد لے کر کے آئی ہے، جو صفات اس کے اندر سے چھلک رہی ہے نا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بچہ یقیناً کوئی قابل بچہ بنے گا۔ تو پتہ حضرت نے کیا فرمایا کہ دیکھ مائی، جو تو نے باتیں سنی ہیں اور جو مجھ سے بیان کی ہیں، بس یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، میرے اندر یہ خوبیاں تو شاید نہیں ہیں، لیکن بس میں اتنی درخواست تجھ سے کرتا ہوں، دیکھ تو میری دعا سے مدد کرنا، تو میری دعا سے مدد کرنا، باقی میں تیرے بچے کا خیال رکھوں گا، تیرے بچے کے ساتھ محنت کروں گا، کوشش کروں گا، تو میری دعا سے مدد کرنا۔ اب یہ مائی وہاں سے چلی، ابھی چلنے کا ارادہ کیا تھا، یہ پھیرا ہی تھا، واپس فوراً دوبارہ سے واپس آئی اور پھر کہا حضرت امام صاحب ایک بات مجھے اور آپ سے خاص کہنی تھی۔ میری مائیں بہنوں ذرا جملے کو توجہ سے سننا، اس مائی نے واپس پھر کر جو یہ بیان کیا ہے، حضرت میں آپ سے ایک خاص بات اور کہنا چاہتی ہوں، ایک خاص بات اور کہنا چاہتی ہوں۔ فرمایا کیا؟ حضرت یہ بچہ یتیم ہے، 6 سے 7 سال کا زمانہ اس کا صرف ابھی گزرا ہے اور اس کے سائے پر میرے علاوہ اور دوسرا کوئی نہیں ہے، اس نے میری گود صرف دیکھی ہے، بس اس نے جب سے پیدا ہوا ہے نا، میری مامتا، میری محبت میرے آنچل سے باہر نہیں گیا، کبھی یتیم ہے، کبھی مجھ سے الگ نہیں گیا، آج پہلی بار آپ کی خدمت میں لائی ہوں چھوڑنے کے لیے، چنانچہ ابھی میں جاؤں گی نا
تو اسے 1-2 دن کے بعد یہ پہلی بار مجھ سے جدا ہو رہا ہے، اسے میری بہت یاد آئی، میری یاد، میری محبت اسے پریشان کرے گی، اور اس کی تعلیم میں، اس کے علم کے سیکھنے میں میری محبت خلل بنے گی۔ حضرت میں آپ سے خاص طور سے کرنا چاہتی ہوں، یہ آپ سے چھٹی مانگے گا 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، کچھ دن کے بعد آپ سے چھٹی مانگے گا، لیکن میں اللہ کے لیے آپ سے درخواست کرتی ہوں، میرے بچے کو چھٹی مت دینا۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی، میرے بچے کو چھٹی مت دینا۔ میں آپ کی صحبت میں جب تک کے لیے چھوڑنے آئی ہوں، جب تک کے لیے کہ یہ عالم ربانی نہ بن جائے، جب تک کہ اللہ کا ولی نہ بن جائے، اللہ کا خاص بندہ نہ بن جائے، جب تک کے لیے چھوڑنے کے لیے آئے، اللہ کے لیے آپ اسے چھٹی مت دینا۔ یہ لاکھ تم سے کہے، آپ اس کی باتوں کو خیال مت کرنا، بس یہ میری آپ سے فریاد ہے، درخواست ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ امام صاحب نے اس مائی کے جملے سنے اور توجہ بڑھ گئی بچے کی طرف، اور یقین ہو گیا، یقیناً یہ مائی، یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے۔ میری بہنوں اور ماؤں، میں آپ کی صفات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کن خوبیوں کے ساتھ، کن صفات کے ساتھ دنیا میں بھیجا تھا، اور جب آپ اپنی صفات کا، اپنی خوبیوں کا صحیح استعمال کر رہی تھی، اپنی فکروں کا صحیح استعمال کر رہی تھی، تو اس وقت میں، اس وقت میں امت میں کیا پیدا ہو رہا تھا، کیا پیدا ہو رہا تھا؟ اب یہ مائی وہاں سے واپس چلی، اب بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ 7 سال کی عمر تقریباً ہے، اور اپنے استاد محترم کے ساتھ میں لگ گئے علم دین سیکھنے میں۔ اب کچھ دن گزرے تھے، کچھ دن گزر جانے کے بعد بچے کو ماں کی یاد ستانے لگی، ماں کی یاد آنے لگی۔ اب ادھر ماں نے نصیحت فرمائی تھی، بیٹا تجھے عالم ربانی بن کر ہی وہاں سے آنا ہے، بیٹا میں تجھے اللہ کے لیے ہمیشہ کے لیے دے چکی ہوں، میں نے تجھے اللہ کے نام کر دیا ہے، اس لیے بیٹا دیکھ، ماں روزانہ استاد کی خدمت میں دینے سے پہلے روزانہ ایک ہی سبق پڑھاتی، بیٹا دیکھ میں تجھے اللہ کو دے چکی ہوں، دیکھ بیٹا میں تجھے اللہ کو دے چکی ہوں، جب تک تو کوئی عالم ربانی نہ بن جائے تجھے آنا نہیں ہے، تجھے آنا نہیں ہے۔ ماں یہ ذہن میں اتار چکی تھی بچے کے۔ اب کچھ دن گزر جانے کے بعد بچے کو ماں کی یاد آنے لگتی ہے۔ بچہ ایک دن برداشت کرتا ہے، 2 3 4 کئی دن گزر گئے، رات کو لیٹتا ہے، نیند نہیں آتی، ادھر پڑھنے بیٹھتا ہے، دھیان نہیں لگتا، ادھر تنہائی میں چھپ کر کے بچہ روتا ہے، ماں کی یاد یا محبت میں، اور تو کوئی یاد کرنے کے لیے تھا نہیں، ایک ماں تھی صرف۔ اندازہ لگاؤ میری ماں اور بہنوں، ادھر بچے پر کیا گزر رہی ہے، اور اس سے بھی زیادہ یا خاتون مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ماں کو اپنے بچے سے کیسی محبت ہوتی ہے۔ ایک ماں کے علاوہ دنیا میں کوئی انسان اس کو محسوس بھی شاید نہیں کر سکتا ہے کہ ماں اپنے بچے سے کیسی محبت کرتی ہے، اپنی عزت قربان کر دیتی ہے اپنی اولاد کے اوپر، اپنی طاقت کو قربان کر دیتی ہے اس بچے کی خاطر، اپنا جان مال سب کچھ اس بچے پر لگا دیتی ہے، لیکن اپنے بچے کے ماں کی پسینہ برداشت نہیں کرتی ہے۔ چنانچہ اس ماں پر تنہائی کے عالم میں کیا گزر رہا ہوگا، اندازہ لگائیں ذرا۔ بہرحال فرمایا کہ جب دن کئی گزر گئے، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اندر پریشان ہے، برداشت نہ کر سکے۔ اب یہ خیال آتا ہے کہ اگر استاد جی کی خدمت میں جاتا ہوں، استاد جی کی خدمت میں جاتا ہوں تو بے ادبی ہوگی، کیا صفات پیدا ہوگی تھی بچے کے اندر، ماں نے کیا جوہر، کیا تربیت کی تھی گود میں رکھ کر کے اس بچے کی کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو اس بات کا خیال آتا ہے اگر میں استاد جی کے بعد چھٹی لینے جاؤں گا یہ استاد کی بے ادبی ہو جائے گی، یہ خیال آتا ہے وقت نہیں جاتا بچہ استاد کے پاس۔ 1 دن 2 دن کئی دن گزر گئے، آخرکار محبت غالب آئی گئی اور استاد کی خدمت میں ہمت کر کے حاضر ہو گئے۔
اور روتے روتے عرض کیا حضرت بہت اپنا دھیان ہٹاتا ہوں اس طرف سے، لیکن کیا کروں امی کی بہت ہی یاد آتی ہے، امی کی اتنی یاد آتی ہے اب مجھے برداشت نہیں ہوتا، چنانچہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ مجھے صرف ایک دن کی چھٹی دے دیجئے، ایک دن کی چھٹی دے دیجئے مجھے آپ۔ ادھر حضرت استاد محترم اس چھوٹے سے بچے کے چہرے کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں سے آنسو چھلک رہے ہیں اور یہ فریاد بچہ کر رہا ہے ایک دن کی چھٹی دے دیجئے، چاہتا تو نہیں تھا لیکن رکا نہیں جاتا، ایک دن کی چھٹی دے دیجئے۔ استاد دیکھ کے اندر سے دل پارا پارا ہو گیا، لیکن اس مائی کا وعدہ یاد آ گیا، حضرت آپ مجھ سے وعدہ کریں اسے آپ چھٹی نہیں دیں گے، ادھر وعدہ یاد آ گیا، ادھر بچے کا یہ روتا ہوا چہرہ، یہ فریاد، اور ادھر استاد محترم کو ماں کا وعدہ۔ چنانچہ فرمایا استاد محترم نے کہ میں اس وقت میں اتنا پریشان کہ اب کیا کروں، چنانچہ اللہ پاک نے بات دل میں ڈالی اور میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوا، اور اللہ پاک نے ایک دل میں خیال آیا مجھے اللہ کی طرف سے کہ آج میں اس کو اتنا سبق دوں، اتنا یعنی شرط کے ساتھ کہ اگر تو یہ اتنا سبق سنا دے تو میں تجھے چھٹی دے دوں۔ چنانچہ فرمایا بایزید بستامی رحمۃ اللہ جتنا روزانہ سبق سناتے تھے استاد محترم کو، آج بچے کو اس سے کئی گنا زیادہ سبق دیا۔ اچھا بچے ایک شب پر تمہیں چھٹی مل جائے گی، اگر آپ مجھے اتنا سبق سنا دیں تو میں آپ کو چھٹی دینے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کو چھٹی دینے کے لیے تیار ہوں۔ بچوں آپ بھی سننا، آپ بھی طالب علم ہو، بہت توجہ سے سننا، آپ بھی ماشاءاللہ اپنی ماں کو، بھائیوں کو، باپ کو، محلے گاؤں بستی کو چھوڑ کر کے یہاں پڑے ہوئے، علم دین کی طرف میں بہت بڑا مقام ہے آپ کا، سنو اچھی طرح سے، آپ کا مقام اتنا بڑا ہے کیا میں بیان کروں، آپ تو ماشاءاللہ روز سنتے رہتے ہیں علماء سے، فرشتے آپ کے اکرام میں اپنے پر بچھاتے ہیں جب آپ چلتے ہوتے ہیں، کیا میں بتاؤں آپ کو، رشک کر کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں آپ کے قدموں کے نیچے، جو اللہ کے دین کی طلب میں، اللہ کے دین کے علم کی طلب میں نکلتا ہے گھر سے، فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں آپ کے قدموں کے نیچے، بشرطے کہ ہم اپنے مقام کو پہچانے اور سمجھیں طالب علم کو کیا مقام ہوتا ہے۔ طالب علم اگر صحیح معنی میں طالب علم کے ساتھ میں اگر زندگی گزارے نا، یہ ادھر ہاتھ اٹھائیں اللہ پاک اس کے ہاتھوں کو رد نہیں فرماتے، جو مانگتا ہے جو دعا کرتا قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ صحیح معنوں میں طالب علم اگر ہم بن جائیں۔ فرمایا استاد محترم نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو کئی گنا زیادہ سبق دے دیا، نہ اس کو یاد ہوگا نہ چھٹی مانگے گا، میرے لیے راستہ نکل جائے، گنجائش نکل جائے گی، وعدہ کر لیا اتنا سبق سنا دو گے تو تمہیں چھٹی ملے گی۔ فرمایا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سبق دے کر بھی سمجھ گئے کہ آج تو سبق اتنا زیادہ دیا ہے یہ کیسے یاد ہوگا، بڑا مشکل ہے، نہیں یاد ہو سکتا ہے، لیکن ابھی ادھر کتاب رکھی ہے یاد کرنے کے لیے، بس ایک بات دل میں خیال میں آئی، ایک بات خیال میں آئی، وہ بات یاد آئی، سننا ذرا میری ماں بہنوں، اس بچے کو اس وقت میں کیا خیال آیا، یہ سننے کے قابل ہے، اس بچے کو یہ خیال آیا جب گھر تھا، مدرسے میں آنے سے پہلے جب گھر تھا، ماں روزانہ یہ سبق مجھے پڑھاتی تھی، بیٹا سب کچھ اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا ہے، مشکل ہمارے لیے ہوتا ہے، اللہ پاک کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا ہے، اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اللہ بڑی طاقت والے، بڑی قدرت مالک، اللہ کی صفات وہ جو سنایا کرتی تھی، بتایا کرتی تھی۔ میری مائیں بہنوں، جب ہم اپنی اچھی صفاتوں کا صحیح استعمال کر رہے تھے تو دیکھو بچوں میں کیا پیدا ہو رہا تھا، اب یہ بچے کو خیال آیا، بس اسے حوصلہ پیدا ہوا، اسے حوصلہ پیدا ہوا بچے کو، اس نے فوراً کتاب اٹھ ادھر 2 رکعت پڑھی اور اللہ سے مانگا، اللہ جب میں گھر ہوتا تھا تو میری ماں مجھے روزانہ یہی سبق سکھاتی تھی، یہی پڑھاتی تھی، بیٹا اللہ پاک کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا ہے، مشکل بندوں اور بندیوں کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے، اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ جب سے مدرسے میں آیا ہوں استاد جی بھی یہی سکھاتے ہیں، یہی سبق پڑھاتے ہیں، اللہ پاک
آج استاد جی نے اتنا سبق دیا ہے، اللہ مجھ سے یاد ہو نہیں سکتا، لیکن آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ بچے نے اپنے جملوں میں اپنی زبان میں اللہ سے مناجات کرنی شروع کی، اللہ مجھے امی سے ملنے کی اتنی چاہت پیدا ہو رہی ہے، اللہ میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، اللہ مجھے امی کی بہت ہی یاد آ رہی ہے اللہ، لیکن استاد جی نے اتنا سارا مجھے سبق دے دیا، کیسے سے یاد کروں؟ اللہ مجھے یاد کرا دیجئے نا۔ ادھر اللہ سے اپنی اس ٹوٹی پھوٹی زبان سے مناجات کی ہے، اور بس اس کے بعد حوصلہ پیدا ہوا، کتاب کو لے کر بیٹھ گئے، یاد کرنا شروع کیا۔ بس جب سنانے کا وقت آیا، استاد جی کی خدمت میں پہنچے، یہ 7 سال کا چھوٹا سا بچہ استاد جی کی خدمت میں پہنچا اور کتاب حضرت کو کہا، حضرت میرا سبق سن لیجیے۔ میں یاد ہو گیا تو آپ سن لیجیے ذرا۔ اب استاد تو بالکل بے فکر تھے، اسے یاد تو نہیں ہو سکتا ہے نا، کہاں اتنا سبق یاد ہو سکتا ہے اس کو؟ آپ نے سننا شروع کیا، ادھر انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو شروع کیا ہے سبق، لکھا ہے کہ حضرت بایزید بستامی جو چھوٹے سے بچے ہیں، جس کو استاد نے کئی گنا سبق یاد کرنے کے لیے دیا تھا، ادھر اللہ سے مناجات کی ہے، ماں کی وہ سکھائی گئی، وہ تربیت کی گئی، اور وہ جو گود میں جو سبق سکھایا تھا نا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اس صفات کے ایسی اس صفات کا ایسا اثر نکلا، استاد کے سامنے ایک سانس میں بغیر کسی اٹک کے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کہیں ٹھہرے ہوئے مکمل پورا کا پورا سبق ایسے سنا دیا۔ استاد جی سمجھ گئے، سبق سن کر کے سمجھ گئے اس کی ماں بھی کوئی عام ماں نہیں ہے، اور یہ بچہ بھی کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بچہ بھی کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ بس استاد جی کو اپنا وعدہ یاد آ گیا، حضرت آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا سبق سنا دوں گا تو مجھے چھٹی دیں گے آپ؟ کہا بیٹا ہاں میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، اب تجھے اجازت ہے، اب تو جا سکتا ہے اور اپنے وقت کے مطابق تجھے واپس آنا ہے۔ یہ بچہ کتاب کو رکھ کر کے اب اندازہ لگاؤ، وہ بچہ جو رات کو لیٹتا ہے تو اپنی ماں کے خیالوں میں رات گزارتا ہے، گھر جاؤں گا، اب یہ خیال آ رہا ہے رات کو، صبح جانا ہے اس کو، صبح جانا ہے مجھے، اب رات اس کو نیند نہیں آ رہی، صبح جاؤں گا، دروازے پر کھیلتا ہوا کودتا ہوا، اور جا کر دروازے پر جس وقت میں دروازہ بجاؤں گا، کنڈی کھٹکھٹاؤں گا، میری ماں دوڑ کر آئے گی میری آواز سن کر کے اور دروازہ کھولے گی، اور میں چھپ جاؤں گا، اور چھپ کر میں اپنی ماں سے کھیلوں گا، اور اس کے بعد میری ماں مجھے ڈھونڈے گی، اور پھر ماں مجھے تلاش لے گی، پھر ماں سے چپٹ جاؤں گا، اور ماں سے چپٹ کر کے جو ہے پھر ماں مجھے اپنے سینے سے لگائے گی، مجھ سے پیار کی باتیں کرے گی، اور پھر مجھے محبت سے اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کر کھلائے گی، میرے سر پر ہاتھ۔ وہ سارے خیالات جو ایک ماں اپنے بچے کے لیے، اور ادھر بچہ اپنی ماں کے بارے میں سوچتا ہوتا ہے، وہ سارے خیالات آ رہے ہیں۔ صبح دن نکلا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بچوں کی طرح اچھلتے کودتے بھاگتے ہوئے خیالات کی دنیا میں جا رہے ہیں، اور جانے کے بعد دروازے پر جس وقت میں آواز لگائی ہے، ماں ایسے دروازے پر آواز لگائی، ماں میں تیرا بایزید، آواز لگائی، ماں میں تیرا بیٹا بایزید۔ ماں وضو کرنے کے لیے اپنے نل، جو بھی اس وقت وضو کرنے کا جو بھی ذریعہ ہوگا، تو کتاب میں تو نل لکھا ہے، نل پر وضو کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے ماں۔ ماں نے پہلی آواز میں اپنے بچے کی آواز کو پہچان لیا، اس آواز نے اندر سے سینے کو ایسے چیر کر رکھ دیا تھا، اس کا ایک ہی یتیم بچہ ہو، کیسے رات گزارتی ہوگی وہ ماں، کیسے تہجد کر روتی ہوگی وہ ماں اپنے بچے کے لیے، دن کیسے کٹتا ہوگا اس کا، شوہر نہیں، بھائی کوئی نہیں، بہن کوئی نہیں، سایہ کوئی نہیں، تنہائی کی زندگی جی رہی ہے ایک پردے کے مکان کے اندر رہ کر کے۔ کیا امیدیں ہوں گی اپنے بچے اس نور نظر لگتے جگر سے، کیا امیدیں ہوں گی؟ لیکن اس ایک آواز نے جو ایک دم سے اچانک سے سنی، اندر سے سینے کو چیر کر رکھ دیا، دل پھٹنے کو تیار ہو گیا محبت اور عشق کے مارے۔ دل چاہا دروازہ کھولوں اور بھاگ کر چمٹ کر سینے سے لگا دوں، ماتھے کو بوسہ دے دوں، لیکن ادھر فوراً میں بتانا چاہتا ہوں کہ مائیں اپنی اچھی صفات کا، اچھی خوبیوں کا استعمال صحیح کر رہی تھی نا، تو دیکھو ذرا کیا پیدا ہو رہا تھا۔
ماں چاہتی تو یہ تھی کہ دروازہ کھول کر سینے سے چمٹا لوں اس کو، لیکن اندر سے ایک آواز آئی ماں کے کانوں میں کہ اگر آج تم نے اس بایزید کی آواز پر دروازہ کھول دیا اور تو نے اسے سینے سے لگا لیا تو تو اپنے مقصد میں فوت ہو جائے گا، تیرا مقصد فوت ہو جائے گا، جو تو غرض اور نیت لے کر کے بیٹھی اس بندے سے، اس بچے سے، وہ مقصد پورا نہیں ہونے کا ہے۔ بہت سارے ایسے خیال آئے، اب اندر سے باہر سے آواز پھر لگی، دروازہ کنڈا کھٹکھٹایا، ماں میں تیرا بایزید دروازے پر کھڑا تیرا انتظار کروں، دروازہ کھول ماں۔ تو جانتے ماں کچھ دیر خاموش کھڑی رہی اور اپنی بچے کی آواز کو سنا اور پھر سوچا کیا کروں میں، اسے اندر بلاؤں یا نہ بلاؤں، اگر بلاتی ہوں اس کی تعلیم کا نقصان ہوگا، کہیں میری محبت اس پر غالب نہ آ جائے، اس کی تعلیم اس کے علم پر خلل نہ پڑ جائے، یہ خیال آ رہا ہے۔ تیسری آواز پھر لگائی، ماں میں تیرا بایزید اتنی دیر سے منتظر کھڑا ہوں دروازے پر، دروازہ کھولو ماں۔ تو جانتے ہو اس آواز پر اندر سے کیا آواز آئی، اندر سے کیا آواز آئی؟ تو ماں نے کہا ہاں ہاں، جواب دیکھو کیا ملا، ہاں ہاں میرا بھی بایزید ہے۔ ماں کہہ رہی ہے، بچے سن رہے ہیں آپ بھی، آئی بات سن رہے ہیں میری ماں بہنوں، آپ بھی ذرا توجہ سے سننا، ماں کی جملے کیا ہے، ماں کہہ رہی ہے ہاں ہاں میرا بھی بایزید ہے، لیکن میں نے تو اس کو اللہ کو دے دیا ہے، میں اسے مدرسے میں چھوڑ کر آئی ہوں استاد جی کی صحبت میں علم دین سیکھنے کے لیے، اللہ کا ولی بنانے کے لیے، میں اسے اللہ کی سپرد کر کے آئی ہوں ایک استاد جی کی خدمت میں، ہاں ہاں میرا بھی بایزید ہے، تم کون بایزید ہے؟ یعنی ماں نے کہاں سے الفاظ بیان کیے، میں کہہ رہا ہوں بہت آسانی سے، آپ سن رہی ہیں بہت آسانی سے، اس کا ایک ہی لخت جگر یتیم ہوگی، ایک زمانے کی بات میں اچانک سے ایک آواز بچی کی دروازے پر کھڑی، ماں کھول، ماں ذرا کھول دروازہ۔ ماں کا جواب کیا ہے، ہاں ہاں میرا بھی ایک بایزید ہے، لیکن میں تو اسے اللہ کو دے کر کے آئی ہوں، تم کون سے بایزید ہو؟ لیکن جانتے ہو میری ماں اور بہنوں اور بچوں، سن لو تم میرا، وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا ہماری طرح۔ ماں کی جب یہ جملے کانوں میں پڑے، یہاں لگے، بہت لگے، لیکن سمجھ گئے پورا نام کہ ماں ان جملوں سے چاہتی کیا ہے مجھ سے۔ بچوں، بایزید تمہاری جیسی عمر کے 7 سال کے، ماں کہہ رہی ہے، کہہ رہا ہے کہ میرا بھی بایزید ہے، لیکن اسے دے کر کے آئی ہوں، اللہ کے سپرد کر کے آئی ہوں، تم کون سے بایزید ہو؟ تو ماں کہہ رہی، بچہ کہہ رہا ہے اپنے آپ سے کہہ رہا ہے، سمجھ گیا کہ یقیناً میری ماں ان جملوں سے چاہتی کیا ہے مجھ سے، کیا چاہتی میری ماں مجھ سے؟ اور بس اب چوتھی آواز کوئی نہیں لگائی، اور وہیں سے اسی وقت واپس ہوئے، آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اور روتے ہوئے بلکتے ہوئے، جو وہ سارا اندر سے خیالات کی دنیا محبت کی لے کر کے آ رہے تھے نا، دروازہ کھلے گا، میں بھاگ کر ماں سے چمٹوں گا، پھر دبک جاؤں گا، ماں مجھے تلاشے گی، میں ماں کے ساتھ کھیلوں گا، ماں لقمہ کھلائے گی، دودھ، سب کچھ وہ ارمان ختم، اور واپس وہاں سے روتے ہوئے بل بلاتے ہوئے واپس لوٹے، ڈاکے درس میں بیٹھ گئے، اور استاد جی نے جس وقت دیکھا بایزید بستہ میں، ایک دن کی چھٹی لے کر گئے تھے واپس، کیا مطلب، اپنے پاس بلایا، دیکھا آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، بایزید تم تو چھٹی لے کر گئے تھے، کیا ہوا واپس کیسے آ گئے؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے سارا قصہ سنا دیا، اور آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے ہیں، سارا قصہ سنایا، رو رہے ہیں، سارا قصہ سنایا، فرمایا اس دن کے بعد استاد محترم نے پہچان لیا، نہ یہ کوئی ماں عام ماں نہیں ہے، یہ کوئی عام عورت نہیں ہے اس کی ماں جو ہے، اور یہ بچہ بھی کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اس کے بعد استاد جی نے کیا خدمت، کیا محنت، کیا دعائیں، کیا توجہات اس بچے کے ساتھ رہیں، فرمایا 18 سال کا زمانہ گزرا، کتنا بچوں؟ 18 سال کا زمانہ۔ آپ کتنے دن میں جاتے ہیں اپنے گھر چھٹی لے کر کے؟ ہر جمعرات میں، 2 ہفتے میں، 1 مہینے میں چلے جاتے ہوں گے، کم سے کم جو بہت دور کا بچہ ہے 1 سال میں تو چلے ہی جاتا ہے، چھٹیاں ہوتی ہیں رمضان میں، شب برات پر چھٹیاں ہوتی ہیں کہ نہیں، کوئی شادی بھی آ گئے جب بھی چلے جاتے ہیں بیچ میں،
لیکن جانتے ہو بایزید بستامی کو کتنا وقت ہو گیا؟ کتنا بولو؟ 18 سال کی مدت گزر گئی، اس بایزید نے دوبارہ جانے کا نام نہیں لیا ان سے۔ 18 سال کے بعد جوان ہو گئے، داڑھی نکل گئی، مچھ نکل گئی، 18 سال گزر گئے، ادھر 7 سال 18 سال یہ 25 سال تقریباً گزر گئے، گھر نہیں دیکھا، مائی کو نہیں دیکھا۔ ادھر مائی اللہ تعالیٰ سے بتائیں تہجد میں آہوزاری کرتی تھی، میرے اللہ تو نے میری ایک فریاد تو قبول فرما لی، کیا اللہ تو نے ایک اچھے نیک استاد کی صحبت میں میرے بچے کو پہنچا دیا علم دین سیکھنے کے لیے، اللہ میری طرف سے دامن پھیلا کر کے ایک اور دعا ہے۔ میری ماں و بہنوں سنو ذرا توجہ سے، ماں کہہ رہی ہے اللہ اس دامن کو پھیلا کر تجھ سے ایک سوال اور کرتی ہوں، ایک بھیک اور مانگتی ہوں، اللہ جب میرا بچہ عالم ربانی بن جائے، اللہ بس اسے ایک بار اپنی آنکھوں سے عالم ربانی بن کر دیکھنا چاہتی ہوں، اللہ تیرا نیک بندہ بن کر دیکھنا چاہتی ہوں بس ایک بار، جب تک مجھے زندہ رکھنا، اس کے بعد مجھے جینے کی کوئی تمنا نہیں، کوئی چاہت نہیں۔ 18 سال کا زمانہ گزرا، ادھر ماں مصلی پر رات کو تہجد میں اپنے بچے کے لیے دامن پھیلا کر کے رو رہی ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں، جب ہماری ماں اور بہنیں اپنی اچھی صفات کے ساتھ اس کا صحیح استعمال کر رہی تھی، تو دیکھو ذرا ادھر تہجد میں ماں اپنے بچے کی فراق میں، اس کے علم دین کے لیے، اس کی تربیت، اس کی اصلاح کے لیے دامن پھیلا کر کے اللہ سے تہجد میں بھیک مانگ رہی ہے۔ اور ادھر یہ بایزید بستامی 18 سال کے بعد تہجد میں اللہ تعالیٰ کا، تہجد میں نفلوں میں نماز کی حالت میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ادھر ماں مصلی پر رو رہی ہے، ادھر بایزید 18 سال کے بعد یعنی 25 سال کی عمر کے بعد تقریباً تہجد میں نماز کی حالت میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر استاد محترم آرام کر رہے ہیں، تہجد کے وقت میں سوئے ہوئے ہیں۔ خواب میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کا دیدار ہوا استاد محترم کو، اور استاد محترم سے حضرت رحمت اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا خواب میں استاد محترم سے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ جس بچے کو اس کی مائی نے آپ کے سپرد کیا تھا علم دین سیکھنے کے لیے، اللہ کا نیک بندہ بنانے کے لیے، آج وہ بایزید بستامی مکمل بایزید بستامی بن گیا ہے۔ اسی لیے اب آپ کو چاہیے کہ اٹھو اور جا کر کے انہیں رخصت کرو اور خوشخبری سنا دو کہ تمہاری ماں نے جو تمہارے لیے دعا مانگی تھی، تمہاری ماں نے جو تمہارے لیے آہیں بھری تھی، اللہ سے سوال اور چاہت کی تھی، اسے یہ خوشخبری سناؤ کہ وہ جائے اور اپنی ماں کو اپنی ماں کے پاس واپس جا کر کے اور عالم ربانی کی شکل میں اپنی ماں کو اپنی زیارت کرائے۔ چنانچہ استاد محترم اٹھے اور اٹھنے کے بعد جا کر کے دیکھا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو نفلوں میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں تہجد میں۔ استاد محترم انتظار میں بیٹھ گئے، اب بایزید بستامی سلام پھیرے اور میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دینی بشارت پر انہیں اپنے سینے سے لگاؤں، اس کے ماتھے کو بوسہ دوں اور اپنی شہادت مندی کا اظہار کروں، اپنی خوش نصیبی کا اظہار کروں کہ میں کتنا خوش نصیب استاد ہوں کہ جس نے مجھے ایسا شاگرد دیا۔ چنانچہ سلام کیا، استاد جی اٹھ کر کے مصلی کے قریب گئے اور جا کے سلام کیا اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت دی اور اس کے بعد سینے سے لگایا، ماتھے کو بوسہ دیا، سر پر دستار کی اور فرمایا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بایزید کو کہو کہ وہ مکمل بایزید بن گیا ہے، چنانچہ اس کو اپنے یہاں سے رخصت کرو، اس کی ماں اس کی منتظر ہے۔ اب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے رخصت ہوئے ہیں۔ بتانا یہ چاہتا تھا اس بات کے میری ماں اور بہنوں، جب ہم اپنی اچھی خوبیوں کا، اچھی صفات کا صحیح استعمال کر رہے تھے تو ہماری قوت سے اللہ کے ولی پیدا ہو رہے تھے، اللہ کے دین کے وہ سپاہی اور سپوت پیدا ہو رہے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں اپنے دین کو بلند کیا، اپنے دین کا کام لیا۔
میری مائیں بہنوں، یہ ایک بڑے دکھ اور درد کی بات ہے کہ میں یہ الفاظ عرض کروں کہ آج اگر دیکھا جائے ہماری مائیں اور بہنوں کو معاشرے کا جو عالم ہے اس وقت میں بیان کرنے کی بھی قابل نہیں ہے، غیرت اور شرم آتی ہے کہ آخر ہم کون سی زبان سے کہاں سے وہ الفاظ لائے جو اس وقت میں معاشرے میں ہماری مائیں اور بہنوں کا بنا ہوا ہے۔ چنانچہ ابھی گزشتہ ہفتے تقریباً ایک ہفتہ گزرا ہے، رات کے تقریباً 1 بجے کے آس پاس ایک فون آیا میرے پاس، جب تک میں لیٹ چکا تھا 1 بجے فون کی گھنٹی بجی تقریباً، اور اس فون پر میں نے سلام کیا، ادھر سے سلام کا جواب ملا، لیکن اس آواز میں ایک عجیب گھبراہٹ سی تھی، ایک عجیب سی ہانفنے کی سی آوازیں تھی۔ سلام کا جواب ملا، میں نے خیریت معلوم کی، میرے ایک بہت عزیز کا یہ واقعہ ہے جو ایک ایسے علاقے میں زندگی جیتے ہیں جہاں ایمان کی حفاظت کرنا ہزاروں گنا زیادہ مشکل ہے۔ ہمارے اس دور جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ سب دلپور، یعنی یہ ہمارا علاقہ جو الحمدللہ علم کا عمل کا الحمدللہ یہ ایسا گہوارہ اللہ نے بنایا ہے کہ ہم دین کے مرکز کے بالکل قریب رہتے ہیں، بستی بستی میں عالم ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے دین کی صدائیں لگانے والے لوگ یہاں موجود ہیں، کہیں جماعت کی شکل میں، کہیں علماء کی شکل میں، کہیں بزرگوں کی شکل میں، مختلف شکلوں میں اللہ کے دین کے سپاہی الحمدللہ ہمیں بیدار کرنے والے موجود ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسے علاقے کی میں بات بتا رہا ہوں جہاں ایمان کی حفاظت کرنا اس علاقے کے مقابلے ہزاروں گنا زیادہ مشکل ہے، لیکن الحمدللہ لیکن جب کوئی آدمی اللہ کے نیک بندوں سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کے دین کے ماحول سے وابستہ رہتا ہے، جو دنیا میں کسی بھی جگہ رہنے والا ہو، اس کے لیے کوئی فضا نقصان نہیں پہنچاتی، کوئی ماحول اس کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، بشرطے کہ وہ دین کے ماحول میں، دین سے وابستہ ماحول میں رہنے والے ہوں، ان سے وابستہ ہوں۔ چنانچہ رات کے 1 بجے قریب فون اٹھایا، سلام کیا، ایک عجیب سی گھبرانے کی سی آواز، معذرت کی، حضرت معذرت چاہوں گا میں نے رات میں آپ کو بہت تکلیف دی، فون میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں، آپ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ اور وہ فرماتے ہیں وہ صاحب مجھ سے جو بہت نیک ہیں، بہت نیک ہیں، میں کیا عرض کروں کی نیکی آپ سے، ابھی مجھ سے کہتے ہیں حضرت ایک بچی کا مسئلہ پیش آ گیا، بس ادھر یوں کہا تھا ایک بچی کا مسئلہ پیش آ گیا، بس فوراً سمجھ گیا، میں کہا کیا واقعہ پیش آ گیا، سب خیر تو ہے؟ تو ادھر برابر میں سے فون پہ مجھے آواز آ رہی ہے، برابر میں سے ایک عورت کے ایک عجیب درد کے ساتھ رونے کی آواز آ رہی ہے، برابر میں سے منہ میں سے صحیح سے سانس باہر نہیں نکل پا رہا رونے کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں میں ہوں تو نہیں اس لائق، لیکن میں جملے بالکل ہو بہو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہو بہو جملے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ محبت اور احترام میں مجھے حضرت کہہ رہے تھے حضرت ذرا میری اہلیہ سے بات کریں، مجھے سمجھائیں ذرا، یہ میں رات 1 بج رہا ہے، میں اب ڈاکٹر کے لیے نہیں جا سکتا اس کو، حضرت اس کی روح نہ نکل جائے، یہ مر نہ جائے، اس کو سانس نہیں آ رہا حضرت، یہ مرنے کے قریب ہے بالکل، آپ اسے سمجھائیں۔ حالانکہ میں ان کی عورت سے بات نہیں کرتا تھا، ایک آدھ بار میرے سے بات ہوئی ہے وہ بھی ان کی اہلیہ سے، میں منع کرتا تھا، لیکن جب یہ واقعہ سنایا حضرت ان سے بات کریں، یہ خود بتائیں گے آپ ان سے بات کریں، باپ کی ہمت نہیں ہو رہی، اپنے منہ سے غیرت کی وجہ سے بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی، بیوی کو فون دیا، بیوی نے روتے ہوئے ایک عجیب اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، بات صاف سمجھ میں بھی نہیں آ رہی، رو رہی ہے، وہ اسے کہنے لگی حضرت اپنی بچی کا نام لے کر کے کہا حضرت میری بچی مہک، بچی کا نام مہک، حضرت میری بچی مہک سے ایک غلطی ہو گئی ہے، حضرت میں کہاں جا کے مروں، کہاں ڈوب کے مر جاؤں میں، مجھے جگانی میں نہیں مرنے کی، میں نے کہا کچھ ہوا بھی، آپ کیوں پریشان ہیں، ذرا مجھے بتائیں نا، تسلی تو سے کیا مسئلہ ہے، آپ گھبرائیں نا، کچھ نہیں ہوا، آپ مجھے بتائیں۔ میں نے یہ جملے کہے ان سے، تو انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ آج رات کو جبکہ الحمدللہ گھر کے اندر ایک دینی ماحول ہے، حالانکہ گھر سے جو دیوار گری ہوئی ہے وہ کفر شرک، چاروں طرف کفر اور شرک برسا ہوا ہے، واحد ایک گھر صرف مسلمان کا، اس علاقے میں دور ہے، بہت دور ہے دوسرے لوگ مسلمان اگر ہیں،
دور دور مسلمان، لیکن ہمیں ایک ایسا ماحول اسلام کا الحمدللہ روزانہ ذکر کا حلقہ گھر میں لگتا ہے، خود میری اپنی طرف سے بتایا ہوا ہے، روزانہ گھر میں تعلیم ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث پاک کی تعلیم ہوتی ہے، روزانہ بلا ناگا روز ڈیلی بلا ناگا قرآن کا حلقہ لگتا ہے، بلا ناگا بچوں کی نماز کی روزانہ مکمل نگرانی ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز کی، اور بہت سارے دین کے معاملات بہت سارے، لیکن اس کے باوجود جس بچی کا یہ واقعہ میں آپ کو عرض کروں اس کی عمر 13.5 سال تقریباً، یعنی تقریباً 14 سال، ابھی صحیح سے عمر بلوغ کو بچہ نہیں پہنچ پاتا ہے، اس عمر کا واقعہ پیش آیا تو ماں روتے روتے مجھ سے بتا رہی ہے، یہ 1 ہفتے کی بات بتا رہا ہوں ابھی میں، ماں کہہ رہی ہے حضرت میری بچی مہک اور بہت ساری باتیں وہ بیان کے سمجھ میں رونے کی وجہ سے میری آواز نہیں نکل رہی ہے، میری روح نکل جائے گی، میں نے تسلی دی، ان کو اطمینان دلایا، تسلی دینے کے بعد پھر ان سے معلومات قصہ معلوم کیا، معلوم یہ واقعہ پیش آیا کہ جس استاد یعنی جس اسکول میں پڑھتی ہے اس اسکول کے استاد سے اس بچی کی دوستی ہو گئی، آج کل دوستی کا ماحول چل رہا ہے نا بہت زیادہ، اگر ماں باپ کہیں کوئی دین دراز پوچھنے کی یہ کون ہے، یہ ہماری یہ بیٹی کا دوست ہے، دوست یعنی اس دوست کو اہم نہیں سمجھا جا رہا، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا سبق دیا تھا، ایک سگے سایہ زاد بھائی سے پردہ کرنے کا حکم، خلوت کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں، لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا بات ہے، یہ بچی 14 سال کی تقریباً بچی ہے، کہہ رہی ہے کہ جس استاد کے پاس پڑھتی ہے اسکول میں اس سے دوستی ہو گئی، آج دھوکے سے اس کے موبائل کی چیٹ پکڑی گئی واٹس ایپ پر، مجھے بتایا سارا قصہ، حالانکہ وضاحت کرتے کرتے بات یہاں تک نکلی کہ کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا گیا، بعد میں پوری وضاحت نکلنے کے بعد کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، بس ابھی بات یہاں تک تھی کہ دو کا جبکہ اس گھر کے اندر وہ ایک ایسا ماحول ہے کہ اس ماحول میں 5 سال کے بچوں اور 6 سال کے بچوں کے پاس اپنا ذاتی فون ہوتا ہے، 20 ہزار اور 10 روپے کا، میں سب بتا رہا ہوں آپ کو، میں اس ماحول کی بات آپ سے بتاتا ہوں، ایک بچے کے پاس 2-3 فون ہوتے ہیں، 10 سال کا 15 سال کا 20 سال کے بچے کے پاس 2-3 اب تو ہمارے علاقے میں بھی ہوتے ہیں، میں تو تمہیں پھر بھی ایسی جگہ کرنا سنا رہا ہوں، فرمایا جبکہ اس گھر کے اندر میں نے منع کیا تھا کئی سال پہلے آپ کو فون نہیں لینا چاہیے بچے کو، لیکن آج تعلیمی نظام ایسا بن گیا بغیر موبائل کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے، سارا نظام سسٹم موبائل سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو باپ سے یہ میں نے خود کہا اسے فون دینا ہے پڑھنے کے لیے، لیکن شرطوں کے ساتھ نگرانی کے ساتھ دینا ہے، 1 گھنٹے پڑھنا ہے، 1 گھنٹے پورا کا پورا بالکل اس کا بایو ڈاٹا چیک کرنا ہے پہلے، اس کے بعد لینے کے بعد چیک کرنا ہے، یعنی بہت لمبی بات ہے، مختصر کہنے کے یہ ہے، چیٹ دیکھیں تو اس میں ابھی صرف مختصر لیکن دوستی ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد ماں سے بات نہیں ہوئی، اس سے کہہ رہی ہے حضرت آپ بات کریں بچی سے، میں نے بہت دن پہلے بچی سے بات چیت کی تھی اور میں اکثر مذاکرہ کرتا رہتا تھا اس سے، تو میں نے اس بچے سے سلام دعا کرنے کے بعد میں نے اس سے بالکل ایک ایسے انداز سے بات کی تاکہ بچی مجھ سے کھل کر بات کرے، کھل کر کے بتائے مجھے دل کی بات، میں نے اس سے بات چیت کی، میں نے اس سے پوچھا بیٹا سب کیا ہے، ماں کا عالم باپ کا حل مجھے نہیں سنا جا رہا، بیٹا آپ مجھے اپنے دل کی بات بتاؤ کیا مسئلہ ہے، بہت وضاحت سے اس نے مجھ سے بات چیت کی اور پہلی بار کی میں نے کوشش کی کہ کاش یہ مجھ سے اندر کی بات کرے گا، تو میں نے بہت اس سے پہلے میں نے اس سے بہت ساری باتیں کی، بہت ساری میں نے اس سے گفتگو کی، اور اس سے گفتگو کرنے کے بعد پتا اس بچے نے میں نے اس سے سوال کیا بیٹا ایک طرف تیرے ماں باپ ہیں، دیکھ تیری ماں کیسے بلک رہی ہے، کیسے تڑپ رہی ہے زمین پر پڑی ہوئی، اور باپ دیکھ کیسا رو رہا ہے پھپک پھپک کر، اور دوسری یہ رات کے 1 بجے کے بعد بات ہو رہی ہے، 1 بجے قریب، اب میری بات کو تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا بات کرتے کرتے فون پر، 2 بجنے والے ہیں، میں نے کہا بچی سے بیٹا ایک طرف تیرے ماں باپ دیکھ ذرا وہ رو رہے ہیں بل بلا رہے ہیں، اور دوسری طرف تیرا یہ دوست ہے
یہ ٹیچر ہے، بول بیٹا کس کی طرف جا رہی ہے؟ میں نے سوال کیا اس بچے سے، میری ماں بہنوں سنو ذرا، آج ہماری تھوڑی سی غفلت اور چوک کی وجہ سے کہ ہم نے اپنی صفات کا، اچھی خوبیوں کا صحیح استعمال کرنے سے غفلت برتی، اس غفلت کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھو ذرا سنو، اتنی محنت دین کی ہونے کے بعد کہ روزانہ ذکر کا حلقہ بھی لگتا ہو، مجھے نہیں لگتا شاید کسی گھر میں ذکر پاک کا حلقہ باقاعدہ لگتا ہو، شاید لگتا ہو کسی گھر میں، روزانہ بلا ناغہ قرآن پاک کا حلقہ لگتا ہے، قرآن کی تلاوت بلا ناغہ ہوتی ہے، روزانہ بچوں کی نمازوں کی باقاعدہ نگرانی ہوتی ہے، شام کو بیٹھ کے روزانہ محاسبہ ہوتا ہے، کارگزاری لی جاتی ہے بچوں کی نماز کی اور دینی معمولات کی، اس کے باوجود دین کا بہت اچھا خاصا ماحول ہونے کے باوجود، اور پھر مستقل ان کے ماں باپ کا رابطہ اللہ کے نیک بندوں سے ہونے کے باوجود، علماء سے، بزرگوں سے، اور مستقل دین کی مجالس میں ان کو لے کر کے باپ 10-10 20-20 کلومیٹر کار سے لے کے جاتا ہے، آؤ چلو بیٹھو، اس کے باوجود میری بہنوں آؤ سنو ذرا، میں نے اس بچے سے سوال کیا، بیٹی ایک طرف یہ تیرے ماں باپ زمین پر تڑپ رہے ہیں، دوسری طرف تیرے دوست ہیں استاد، بول بیٹا کس کی طرف جا رہی ہے؟ سنو میری بہنوں، بڑے دکھ اور درد کا یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں آپ کو، بچی کا جواب پتہ کیا ملا؟ یعنی پہلے میں نے مذاکرہ کیا، اس کا ذہن بنایا، کاش یہ مجھے جواب یہ والا دے کہ مجھے میرے ماں باپ چاہیے، میں نے یہ والا ذہن بنایا پہلے اس کا بات کر کے، اور اس سے پہلے اس کے ماں باپ کی محنت، بہت ساری محنت، اس کے بعد جانتے ہو اتنی محنت کے بعد 1 گھنٹہ بات کرنے کے بعد پتہ بچی نے مجھ سے کیا کہا؟ حضرت مجھے میرے ماں باپ بھی چاہیے، مجھے میرا دوست بھی چاہیے۔ بچی نے مجھ سے کہا 14 سال کی بچی کہ مجھے میرے ماں باپ بھی چاہیے، مجھے میرا دوست بھی چاہیے۔ آگے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا اس سے اب کیا کہوں، جس نے مجھ سے بالکل کھل کر اپنی بات کر لی ہو، اب کیا کروں گا؟ لیکن اس وقت ایک عجیب اندر بے چینی تھی، ایک درد تھا، ایک عجیب حال تھا اس وقت تاریخ۔ میں نے پھر اس سے اور بات چیت کی، بہت ساری بات چیت اور میں نے کی، تو پتہ اس نے مجھ سے کہا اچھا حضرت مجھے آپ ایک بات مجھے بتائیں، مجھ سے سوال کر رہی ہے، مجھے تو امید بھی نہیں تھی کہ بچی مجھ سے کبھی سوال بھی کر سکتی ہے، لیکن آج یہ اپنے دوست کی خاطر تڑپتے ہوئے ماں باپ کو ایک طرف، میرا ادب احترام جو بے پناہ کرتی تھی، چھوٹی سی بچی ہے، مجھ سے کہہ رہی حضرت میں آپ سے ایک سوال کروں، ایک بات پوچھوں، آپ مجھے ایک بات بتائیے، جب میرے ماں باپ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، جب سب نے میرا ساتھ، میں ہوں بہو جملے عرض کر رہا ہوں مجھ سے جو کہہ رہی ہے، جب میرے ماں باپ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اس وقت میرے دوست نے میرا ساتھ دیا۔ اب میں تعجب کر رہا تھا کہ تقریباً 14 سال کی بچی ہے، سارا خرچ اس کی تعلیم، تربیت، اس کے جینے مرنے، بیماری، خوشیوں کا ماں باپ اٹھا رہے ہیں۔ بے پناہ باپ پیار کرتا ہے، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ ہمارے معاشرے میں تو ماں باپ ہمارے علاقوں میں ایسا پیار کرتے بھی نہیں ہیں، شرماتے اپنے بچوں کو ایسا پیار کرتے ہوئے، ایسا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے باوجود بیٹی کہہ رہی ہے جب میرے ماں باپ نے میرا ساتھ، میں تعجب لگا کون سا ساتھ چھوڑ دیا ماں باپ نے آخرکار، جس کی بات کر رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ محبت کا غلبہ تھا دوست کی، میرے دوست نے میرا ساتھ دیا، میں اداس ہوتی تھی۔ جواب دیکھو عجیب ہے، بچہ ہے نا، اسے نہیں معلومات اتنی، تو کیا کہہ رہی ہے، اب چونکہ چھوٹی بچی ہے تو چھوٹی صلاحیت ہے، تو بات کیا کہہ رہی ہے مجھ سے، جب میں اداس ہوتی تھی اور ابا امی سے میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو اس وقت میرے دوست میرے کام آتا تھا اور اس سے میرا دل بہلتا تھا، اس سے میں اپنے دل کی بات کر لیتی تھی۔ حالانکہ اللہ کا فضل ہے بات آگے نہیں بڑھی، بہرحال بہت تفصیلی بات ہے، میں نے اس سے بہت تفصیل سے بات کی، بچے سے ذہن بنایا، ایک درد تھا اس وقت میں، ایک غلبہ تھا، ایک بے چینی تھی، اللہ کا بہت فضل و کرم ہوا۔ اس بچی نے اسی وقت، حالانکہ بچی جب بات کری تو خود بھی رو رہی تھی مجھ سے بات کرتی، اسے جہاں اپنی محبت کا خیال تھا وہاں اس کا احساس بھی تھا، بہت روئی۔ اور اس کے بعد آخر کا نتیجہ یہ نکلا، اسی وقت اس نے اپنی بچی نے اپنی والدہ سے معافی مانگی، باپ سے معافی مانگی، اور عزم کیا کہ انشاءاللہ میں کبھی اس کی طرف نہیں جاؤں، اور الحمدللہ باتیں صاف بھی ہو گئی۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں میری مائیں بہنوں، ہماری تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے ہم نے اپنے بچوں کی طرف سے ایسی غفلت برتی ہوئی ہے، ہمارا بچوں کا حال کہاں جا رہا ہے۔
ابھی اسی ضلع بلند شہر کی کارگزاری میں آپ کو سنا رہا ہوں. میں بیٹھا تو کچھ اور بات کرنے تھا, کچھ اللہ کے رسول کی باتیں بھی بتاؤں گا, کچھ اور تھوڑا ذہن میں کچھ اور بھی تھا, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ پاک کو یہ مجھ سے کہلوانا تھا. میں یہ دعا مانگ کے بیٹھا تھا, اللہ وہ بات کہلوانا جو میری بھی اس وقت وہاں بیٹھنے والوں کی ضرورت ہو. یہ دعا مانگ کے آیا تھا گھر سے, اور میں جب یہاں بیٹھا تھا یہ سوچ کے بیٹھا تھا, میں سوچا کچھ دین کی بات کروں گا, لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ ساری باتیں کارگزاری میں ختم ہو جائیں گی. اسی ضلع بلند شہر کی میں ایک کارگزاری آپ کو سنا رہا ہوں, اسی ضلع بلند شہر کی. ابھی چند دن پہلے ایک مفتی صاحب میرے پاس آئے جو بلند شہر کی مسجد میں امامت کرتے تھے, آج کل ہمارے علاقے میں رہتے ہیں. وہی میرے پاس آئے اور مجھ سے انہوں نے کارگزاری سنائی. اس وقت جو امت کے حالات ہیں نا ہماری بچیوں کے, ہمارے بچوں کے, اس پر انہوں نے یہ اپنا غم کا اظہار کیا. مجھ سے کہنے لگے بیٹھ کر کے کہ میں جس مسجد میں امامت کرتا تھا اس مسجد کے اعتراف میں ایک گھر ہے, اس گھر سے ایک نوجوان بہن کے بھائی کا مجھ پر فون آیا. میری بہنوں سنو ذرا توجہ سے, ایک بہن کے بھائی کا فون آیا میرے پاس. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں مجھ سے پوچھو کیا کہ بھائی نے مجھ سے پوچھا, حضرت مفتی صاحب میں نے اپنے باپ کو, جملے ذرا سننا میری بہنوں اچھی طرح, میں نے اپنے باپ کو اپنی آنکھوں سے اپنی بہن کے یعنی اپنی بیٹی کے ساتھ, یعنی باپ کی بیٹی میری بہن کے ساتھ دیکھا. ایسے حال میں بیان نہیں کر سکتا, آپ سمجھ جائیں. ذرا دیکھو حال کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ایک زمانہ تھا, اگر ہم جاتے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے زمانے میں, اپنے صحابہ کرام کے زمانے میں, تابعین, طبع تابعین, ائمہ مجتہدین اور تمام بزرگان دین کی حالات زندگی میں اگر جاتے ہیں تو اس کا حال کچھ اور ملتا ہے, کچھ اور حال ملتا ہے. اور آج کا حال یہ ہے, مفتی صاحب سے بھائی اپنی بہن کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہا ہے. میرا باپ میری بہن کے ساتھ, یعنی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ, میں تنہائی میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. اب میں آگے نہیں بتا رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں حضرت میں کیا کروں نا. یہ مفتی صاحب مجھے سنا, اس بلند شہر علاقے کا شہر بلند شہر کا سنا ہے. ہمارے ایک ساتھی میرے پاس تشریف لائے ملاقات کے لیے, انہوں نے مجھے کارگزاری خود سنائی, اور یہ ہمارے اعتراف کا واقعہ سنا رہا ہوں. کیا واقعہ, ایک نوجوان مسلمان بچی, ہماری بچی, کیسے میں بیان کروں یہ باتیں آپ سے. ایک نوجوان بچی ابھی ایک گاؤں سے, ہمارے علاقے کے گاؤں ہے, وہاں سے ایک بھنگی کے ساتھ ہے, پڑتی کے ساتھ ایک بھنگی کے ساتھ میں اس نے اس سے نکاح کی, شادی کی اور چلی گئی اس کے ساتھ میں. اس کے بعد ماں باپ نے رپورٹ درج کی تھانے میں, اور رپورٹ درج کرنے کے بعد پولیس نے ان کو گرفتار کیا تھانے میں, اور تھانے میں باپ نے دہائی دی, ماں نے دہائی دی, ایسو صاحب ہماری بچوں کو دلا دیجیے, ہماری عزت کا مسئلہ ہے. رو رہی ہیں, بلا رہی ہیں ماں باپ. تو بتا ایسو صاحب نے کیا کہا, دیکھو بھائی میں لڑکی کو آپ کے سپرد کر رہا ہوں, آپ ایک کمرے میں لے جا کر کے بچی سے تنہائی میں اسے منا لیں, اگر وہ مان جائے میں آپ کے ساتھ لے جائیں آپ اس کو, لیکن لڑکی آپ کی بالغ ہو گئی ہے. گورنمنٹ میں اس بچی کے جو جملے ہوں گے نا وہ تو لے جائیں گے, اس پر فیصلہ ہونا ہے. اسے حق سے 18 سال کے بعد میں اپنی لائف کو جیسے چاہیے, تم کچھ نہیں کر سکتے, میں کچھ نہیں کر سکتا. ہاں اگر یہ کہہ دے مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے, آپ لے جائیں مجھے, میں آپ کے ساتھ ہوں. جانتے ہو کیا ہوا, باپ اور ماں دونوں کے دونوں اپنی بچی کے سامنے بلکتے رہے, تڑپتے رہے. باپ نے اپنا سر اپنی بیٹی کے قدموں میں رکھ دیا اور روتا رہا, بیٹی چل واپس, کچھ نہیں بگڑا ابھی, بیٹا چل واپس. ماں بلاتی رہی, تڑپتی رہی, اور بچی نے ان کو ٹھکرا دیا. آخرکار جب نہیں مانے ماں باپ, خوشامد کرتے منت سماجت کرتے ہوئے, تو پتہ بچی نے کیا کہا, ایسے نہیں مانو گے تم. بچی کہہ رہی ہے اپنے ماں باپ سے, جنہوں نے اس کو پیدا کیا, اس کی تربیت تعلیم کے لیے اپنا سرمایہ لگایا,
سب کچھ اس پر کھپایا. وہ بچی پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ ایسے نہیں مارو گی تم ایسے نہیں مارو گے. ٹھیک ہے ابھی سور کا گوشت منگاتی ہو, اسے تمہارے سامنے کھاؤں گی, اسے تمہارے سامنے کھاؤں گی, تب تم یہاں سے. اللہ, یہ ایسی باتیں عقل سے سمجھ نہیں آ رہی. میری بھائی بہنوں سمجھو ذرا, ماحول کہاں جا رہا ہے, کدھر چلا گیا؟ ہماری صفات, اچھی صفات کا صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے. اور یہی ہوا, ماں کو یقین نہیں تھا کہ میری بچی اس حد تک چلی جائے گی. اس نے فوراً اسی وقت پاس کھڑے ہوئے اپنے عاشق سے اس ماں پر ذرا لے کر سور کا گوشت, اور وہ لایا, اور اس بچے نے اپنی ماں کے سامنے, باپ کے سامنے اس گوشت کو کھایا. اسی وقت ماں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی. نتیجہ کوئی نہیں نکلا. اس لیے میری ماں اور بہنوں, اللہ پاک نے آپ کو جو صفات دی ہے نا, اللہ کے لیے اپنی صفات پر واپس آنے کی کوشش کرو, واپس آنے کی کوشش کرو. ابھی کچھ نہیں بگڑا, اگر ہم واپس آ گئے, بستیوں کا, شہروں کا, اس معاشرے کا حال بدل جائے گا, حال بدل جائے گا. اس لیے میری ماں بہنوں, اپنے بچوں کی, اپنے مردوں کی, اپنے پڑوسیوں کی, اس امت کی فکریں کرو. اللہ نے آپ کو بے شمار صفات سے نوازا ہے. اگر آپ کی صفات صحیح نہج پر لگ گئی نا, تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی قوت سے, آپ کی گود سے, آپ کی نسلوں سے پھر اللہ وہ لوگ پیدا کرے گا جن کی اس وقت امت کو شدید ضرورت ہے. اللہ پاک دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ اس پر فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں, اور میری ماں اور بہنوں, اللہ پاک شانہ نے یہ جو دین ہمیں دیا ہے نا, یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اللہ چاہتے کسی غیر ایمان والے کے گھر میں پیدا کر سکتے تھے, اللہ چاہتے تو ہمیں ایسی جگہ پیدا کر سکتے تھے جہاں دین کا نام و نشان بھی نہ ہوتا. لیکن اللہ کی عطا, اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں ایسے معاشرے میں, ایسے ماحول میں, ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں الحمدللہ لوگ اللہ کو پہچاننے والے ہیں, جہاں دین کی فضائیں, جہاں ایمانی فضائیں عام ہوں. اس کے باوجود ہماری زندگیاں دین سے غفلت میں گزریں, اس کے باوجود اللہ کے حکموں سے ہمیں غفلت رہے. میری مائیں بہنوں, یہ ایمان کی شان نہیں ہے, ایمان والوں کی شان نہیں ہے. آج تو عالم یہ ہے کہ اگر گھروں میں دیکھا جائے نا کہ مائیں اور بہنیں نمازوں سے غفلت, روزوں سے غفلت, پردے سے غفلت, جس کی بنا پر آج عالم اور معاشرہ یہ ہو گیا ہے, آج معاشرے کا عالم یہ ہوگا کہ بیان کرنے کے بھی قابل نہیں ہے. میری بہنوں, جبکہ اللہ پاک نے بندے پر نماز کو فرض کیا, ایک نماز جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, ایک روایت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ خالص اور خالص نماز کے نیت سے وضو کرتا ہے, خالص نماز کی نیت سے وضو کرتا ہے, تو جانتے ہو کیا ملتا ہے اس پر؟ حدیث شریف میں آتی ہے جس کا مفہوم ہے, حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب بندہ خالص نماز کی نیت سے وضو کرتا ہے, اللہ پاک جل شانہ اسے اس کے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس وقت بندہ نماز کے لیے اللہ اکبر کی نیت مانتا ہے, خالص نماز کی نیت سے وضو کرا اور پھر اللہ اکبر کی نیت مانتا ہے, جانتے ہو کیا ملتا ہے اس پر؟ کیا ملتا ہے؟ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو, اللہ اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے. اور ذرا سوچو تو صحیح, اس رب کریم نے نماز جیسا فریضہ دے کر کے ہم پر کیسا احسان فرمایا کہ بندی ادھر نماز کے لیے وضو کر رہی ہے, اللہ خوش ہو کر کے کہہ رہا ہے فرشتوں جاؤ میں نے سے گناہوں کو معاف کیا. اللہ فخر کے ساتھ فرشتوں سے کہہ رہا ہے دیکھو میرے بندے کو اس سردی میں, اس گرمی میں اس چیز میں مجبور کے میرے سامنے کھڑے ہونے پر. فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے حکم نے اس نماز سے میں غفلت, جس نماز کے ملنے پر صحابہ خوش ہو رہے تھے, اللہ کا شکر ادا نہیں کر پا رہے تھے پوری پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر. ایک زمانہ تھا ہماری مائیں اور بہنیں 2 رکعت نماز میں پوری رات گزار رہی ہوتی ہیں, پوری رات 2 رکعت نماز میں گزار رہی ہوتی ہیں, اور پھر اللہ سے شکوہ کرنے دامن پھیلا کر کے, اے اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے, اللہ تو نے کیسی یہ رات بنائی ہے, میں صرف 2 رکعت پڑھ پائی ہوں, اللہ تیری رات ہی ختم ہو گئی. کیا نماز سے محبت اور عشق تھا ان کو. 2 رکعت میں پوری رات ختم ہو گئی, اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے. اور آج کی امت کی بہن اور ماں کیا گلا کرتی ہے رات کے لیے, ہائے
اللہ یہ رات کتنی چھوٹی بنائی ہے، نیند کی پوری نہیں ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کتنا فرق آیا اس زمانے کو اور ہمیں، کتنا فرق ہے۔ ایک مائی اس زمانے کی تھی، وہ اللہ سے شکوہ کری صبح فجر میں، اللہ تم نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے، 2 رکعت پڑھی ہے رات ختم ہو گئی۔ اور آج کی ماں بہن شکوہ کرتی ہے اللہ کتنی چھوٹی رات بنائی ہے، نیند بھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ میری مائیں بہنوں، یہ نماز اتنا اہم فریضہ ہے۔ دعا کریں میری بہنوں ماں، اللہ پاک نے یہ صفات دی ہیں، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، ان سے غفلت برتنا دنیا میں بھی جہنم، آخرت میں بھی جہنم ہے۔ پہلے تو اللہ پاک دنیا میں اس کو مصیبت، پریشانیاں اللہ پاک دنیا میں دیتی ہے، اور جو بندہ دنیا میں اس سے غفلت، آخرت کو تو ہے ہی ہے۔ آخر میں ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ حالانکہ نماز کے تعلق سے عجیب و غریب وعیدیں ہیں، عجیب و غریب وعیدیں ہیں۔ میری مائیں بہنوں کی دنیا میں اللہ کے حکموں سے غافل ہو کر کے، اللہ کا حکم نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، روزہ رکھنا اللہ، اب تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پہلے ہم سنتے تھے کہ عورتیں کبھی روزہ نہیں چھوڑتی ہیں، مرد لاپرواہی کر جاتے ہیں، مرد لاپرواہی کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں روزہ رکھنے میں، لیکن عورتیں کبھی روزہ نہیں چھوڑتی تھی۔ چاہے مرد کتنی خراب مرد ہے، عورت کتنی بے پرواہ ہے، لیکن کبھی روزہ نہیں چھوڑتی تھی۔ لیکن ابھی 1-2 سالوں سے ایسی کارگزاریاں آتی ہیں، دل بے چین ہوتا ہے، کون سا دفعہ آپ کو سنایا جائے۔ اب عورتیں روزہ چھوڑتی ہیں اور بے فکر، کوئی احساس ہی کوئی نہیں ہے، کوئی فکر احساس ہی نہیں ہے۔ میری مائیں بہنوں، رمضان قریب ہے، رمضان بہت قریب ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کیا کرتے تھے۔ رمضان کی نجات و بخشش کا مہینہ ہے، اللہ کی تعلق کا مہینہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمتوں کو مہینہ آنے والا ہے۔ اس لیے میری بہنوں اور ماؤں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، توبہ کر کے۔ بس ایک واقعہ مختصر سا عرض کرتے بات ختم کرتا ہوں۔ میری مائیں بہنوں، جس نماز سے میں غفلت ہے، جس اللہ کے حکم سے میں غفلت ہے، جانتے ہو اس غفلت پر اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کی طرف سے کیا وعید ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آ کر کے کہنے لگی، پہلے تو ڈرتے ڈرتے آئی، واقعہ بہت تفصیلی ہے، وقت بہت زیادہ ہو گیا، آگے کہنے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ڈرتے ڈرتے کہہ رہی ہے، مجھ سے ایک خطا ہو گئی، ایک غلطی ہو گئی ہے، آپ کے پاس آئی ہوں، اس خطا ہونے کے بعد اللہ کا بہت ڈر آ گیا ہے، اللہ میرا بنائے گا کیا، میرا ہوگا کیا آخرت میں، میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ اللہ سے میری سفارش کر دیجئے، اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھ سے گناہ ہوا کیا ہے؟ تو یہ پتہ کیا کہتی ہے کہ مجھ سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ میں نے کسی غیر مرد سے زنا کر لیا، بدکاری کی، اور اس بدکاری کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے مجھے حمل، اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو لوگوں سے چھپایا، پھر 9 مہینے کے بعد اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹا دیا۔ اب میں ڈر رہی تھی، میں پریشان تھی کہ کل لوگ مجھ سے پوچھیں گے، مطالبہ کریں گے کس کا بچہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں کیا جواب دوں گی، اور پھر اس کے بعد اتنا بڑا سنگین گناہ مجھ سے ہوا ہے، آخرت میں میرا بنے گا کیا؟ آپ اللہ سے دعا فرما دیجئے، اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ بس اتنا سننا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام غصے اور جلال کی وجہ سے اس پر اتنا زور سے ناراض ہوئے، وہ ڈر کی وجہ سے وہاں سے بھاگ گئے، اور آپ نے دعا کے لیے منع فرما دیا کہ تیرے لیے دعا کروں گا، اتنا سنگین گناہ کر کے آئی ہے، اور ہے بھی یقیناً کتنا بڑا گناہ ہے۔ پہلی بات تو زنا کتنا بڑا گناہ ہے، حرام، اللہ کی طرف سے بخشش کا کوئی وعدہ نہیں اگر اس سے توبہ نہ کرے۔ شب برات کی رات میں اللہ کے سامنے خوب روئے لیکن توبہ نہ کرے، کوئی بخشش نہیں۔ رمضان کی راتوں میں خوب روئے، توبہ نہ کرے، کوئی بخشش نہیں۔ ایسی راتوں میں اللہ پاک اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے جو زنا کرنے والا ہوگا۔ تو پہلے تو زنا ایسا گناہ، اس کے بعد اس سے ایک معصوم پیدا ہوا جو فرشتے جیسی صفات کا مالک ہوتا ہے، بے گناہ ہوتا ہے، اس فرشتے جیسی صفات کو قتل کیا۔ وہ بچہ پیدا ہوا، اسے قتل کیا، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اسے قتل کیا۔ اب قتل کتنا بڑا گناہ ہے ذرا سوچیں آپ، قتل کرنے والے کا آخرت میں کیا بنے گا تمہیں معلوم ہے، کوئی بخشش نہیں اس کی۔ تو اس کے باوجود
موسیٰ علیہ السلام بھگا دیا ان کو اپنے پاس سے. ادھر بھگایا ہے، ادھر موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہو گئی. اور موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں اللہ پاک شاہ جبرائیل تشریف لائے، آگے کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور اللہ آپ سے پوچھتے ہیں، اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اے موسیٰ کیا تمہارے نزدیک یہ بہت بری عورت ہے، سب سے بری عورت ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں اس سے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اور اس سے زیادہ بری، اس سے زیادہ گھٹیا اور بری عورت کون ہو سکتی ہے؟ تو جانتے ہو اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ موسیٰ علیہ السلام میرے نزدیک اس سے بھی برا انسان وہ ہے، اس سے بھی برا انسان وہ ہے. یعنی کس سے برا؟ زنا کرنے والے سے برا، قتل کرنے والے سے بڑا برا. اس سے بھی برا انسان وہ ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو نماز نہ پڑھتا ہو. اور اللہ کی قسم میں نے یہ بات علماء سے خود سنی ہے، میں نے خود سنی ہے اور بات سمجھ میں وضاحت سے آتی بھی ہے. قتل کرنے سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے، زنا کرنے سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے، سود لینے سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے، شراب پینے سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے. آپ نماز چھوڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، شراب پینے کو گناہ سمجھا، قتل کرنے کو گناہ سمجھا، سود لینا گناہ سمجھا. جبکہ معمولی بیاج لینے والے کے بارے میں کتنی وعیدیں ہیں، شراب پینے والے کے لیے کتنی وعیدیں ہیں. سب کو برا سمجھا، نماز چھوڑنے کو کوئی برا نہیں سمجھتا. شیطان نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا، ایک سجدے کا انکار. کیا بنایا اس کو؟ ساری زندگی کی لعنت کا توپ گلے میں ڈالا گیا. اور ہم صبح سے شام تک 50 سجدوں کا عملی انکار کرتے ہیں. عملی، زبان سے نہیں کر رہے، عملی کر رہے ہیں. اندازہ لگاؤ میری ماں بہنوں، توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ کے لیے پردے کا اہتمام کرو، اپنی نسلوں کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ، اپنی دامن کو پاک رکھو. اللہ کے فیصلے ہوں گے. اگر دامن پاک رہا اللہ خوف سے ولی پیدا کرے گا. اللہ کے احکام کو زندہ رکھا، حیا کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری تو اللہ وہ انعام دینے والے ہیں. ورنہ پھر اللہ کی طرف سے بڑی دھمکی ہے. اللہ میدان آخرت میں نہیں بلکہ جہنم میں، میدان آخرت میں وہ عذاب دینے والے ہیں. اللہ کوئی انسان کو کیا بڑے سے بڑا طاقتور کوئی مخلوق ہو اس کو برداشت نہیں کر سکتی ہے. اللہ پاک شانہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو وہ لباس پہنائیں گے. وہ لباس جانتے ہو کیسا لباس ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایسا لباس ہوگا کہ ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے حیوان، جانور سب کے سب مر جائیں پھر سڑ جائیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے حیوان، درندے چرندے پرندے، ساری مخلوق جانور سب مر جائیں اور پھر وہ سڑ جائیں. اور سڑنے کے بعد جو بدبو پیدا ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ بدبودار اللہ کے نافرمان کا جہنم میں لباس ہوگا. ایسا لباس ہوگا اس میں اتنی بدبو ہوگی کہ ساری دنیا کے انسان سڑ جائیں گل جائیں، سارے جانور مر جائیں سڑ جائیں گل جائیں، اور اس میں جو بدبو ہوتی ہے اس سے زیادہ بدبو اس کے لباس میں ہوگی. بہرحال میرے بہنوں ماؤں، آج کی اس مجلس سے نیت کریں ہم کہ انشاءاللہ اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزاریں گے. رمضان سے پہلے آج کی مجلس میں ہم سب توبہ کرتے اٹھے اپنے سابقہ تمام پچھلے گناہوں پر اور ایک اچھی زندگی جینے کا ارادہ کر کے اٹھے یہاں سے. اور آخر میں بس میں آپ کو ایک بات، بہت بہترین بات بتا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. وہ بات یہ ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جو میرے لیے، ہمارے مردوں کے لیے، بچوں کے لیے، مستورات کے لیے، سب کے لیے ایک چھوٹا سا ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ پاک کیا فضیلت، کیا انعام عطا فرماتے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے ابھی آپ کو یاد بھی ہو جائے. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد جو بندہ، جو بندی، جو بھی 3 مرتبہ اس آیت کو، اس دعا کو، اس فکر کو پڑھے. کیا؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. آپ بلند آواز سے نہیں، وہی بیٹھے بیٹھے میرے ساتھ پڑھیں آہستہ سے. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. بس اتنا. مشکل ہے کوئی؟ پھر یاد کر لیں. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. بس یہ جملے ہیں، اتنا چھوٹا سا.
یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں، اس کا روز پڑھنا کوئی مشکل نہیں، کوئی وقت خرچ ورچ نہیں ہو رہا۔ جو بندی فجر کی نماز کے بعد اسے 3 بار پڑھے، جانتے ہو اسے اللہ کیا دینے والے ہیں؟ کیا نعمت دیں گے اللہ پاک اس کو؟ اللہ اسے 4 ایسی بڑی بیماریوں سے نجات دے دیں گے جس کا دنیا میں بڑے بڑے ڈاکٹر علاج کرنے سے مجبور ہے۔ بڑی بیماریاں ہیں 4۔ کیا؟ ایک بڑی بیماری پاگل پن۔ اس کی وجہ تو بہت تفصیلی ہے، لیکن چونکہ بہت وقت ہو گیا میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، بس مختصر سمجھا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ پاگل پن سے اللہ صاحب اس کی حفاظت فرمائے۔ پاگل پن کے تعلق سے یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ جس کا ذہن کمزور ہو وہ اسے پڑھے، اللہ اس کے ذہن کو قوی کر دے۔ بھولنے کی بیماری جسے ہو وہ اسے پڑھے، اللہ اسے دور کر دے گا۔ اور اس ذہن کے تعلق سے، یعنی دماغ کے تعلق سے، سر کے تعلق سے جتنی بیماریاں ہیں، سر کے درد کی ہو اور دوسری پریشانیاں ہوں، اللہ پاک شانہ ہوں، پاگل پن سے لے کر کے اور جتنی دل ذہن کی سر کی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ پاک نجات عطا فرمائے۔ جو بندہ صبح فجر کے بعد 3 مرتبہ دعا کو پڑھے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، ایک بیماری کا علاج۔ دوسرا، اللہ پاک جل شانہ کوڑ کی بیماری سے اسے نجات دے دیں گے۔ کوڑ کی بیماری عجیب بیماری ہوتی ہے، جس کو لگ جاتی ہے نا، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے، دکھانے کے قابل نہیں، کوئی پسند نہیں کرتا اس کو، دیکھنا پسند نہیں کرتا، چہرہ بدنما، جسم بدنما، ایسا۔ اس میں کوڑ کی بیماری میں ساری بیماریاں آ جائیں گی چہرے پر۔ عام طور سے بچیاں عورتیں ذرا زیادہ آج کل پریشان رہتی ہیں چہرے کو لے کر کے، اسی وجہ سے وہ آج کل بیوٹی پارلر کی طرف جاتی ہیں اور نہ جانے کس طرف جو ہے متوجہ ہوتی ہیں، بہت بڑی رقم خرچ کرتی ہیں۔ جو عورت یا جو مرد صبح فجر کے بعد 3 بار دعا کو پڑھو، اللہ پاک شانہ کوڑ کی بیماری سے نجات دیں گے۔ کوڑ کی بیماری سے مراد وہ ساری بیماریاں ہیں، جیسے چہرے پر بہت سارے بالوں کے تل ہو جاتے ہیں، بہت سارے عورتوں کے، بچوں کے، مردوں کے مسے نکل جاتے ہیں، اور بہت سارے چہرے پر سفید داغ ہو جاتے ہیں، جسم پر پیدا ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری جتنی چہرے کی جتنی بیماریاں ہیں، اللہ پاک شان اس کے چہرے کو نورانی اور روشن بنا دے گا۔ حدیث پاک کا حوالہ۔ پہلی بیماری پاگل پن سے، دوسری کوڑ کی بیماری سے، تیسری بیماری کون سی ہے؟ اندھے پن سے اللہ پاک شانہ اس کو نجات دے دیں گے۔ اندھے پن میں آنکھ کی وہ ساری بیماریاں شامل ہیں، اس میں جو وضاحت لکھی ہے وہ ساری بیماریاں، جیسے موت یا بند کا ہو جانا، کم دکھنا، اور اس کے علاوہ روشنی کا کم ہو جانا یا ختم ہو جانا۔ حضرات اکابر نے یہ بات اس میں وضاحت سے لکھی ہوئی کہ اللہ پاک نے اس دعا سے پڑھنے والے کی یہ صفت ہے کہ اللہ اسے اندھے پن سے نجات عطا فرمائے۔ اور چوتھی بیماری فالج سے نجات عطا فرما دیں گے اللہ پاک۔ فالج میں وہ ساری بیماریاں شامل ہیں، وضاحت اس لیے نہیں کرتا، وقت تنگ ہے، انہیں میں وضاحت بھی کرتا چاروں بیماری کو کھول کھول۔ فالج میں وہ ساری بیماریاں شامل ہیں، جیسے کبھی کبھی بعض لوگوں کو، ایک تو فالج ہے ہی، فالج پڑ گئی ٹانگ پر، بازو پر، وہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بعض مرتبہ ہمارے خون کے دورے کی وجہ سے یا کچھ ایسی بیماری ہو دوسری پیدا ہو جانے کی وجہ سے بہت دیر بیٹھ گئے تو ہماری ٹانگ سن ہو گئی، اب وہ نہیں چلا جا رہا، اس سے بہت دیر تک نہیں کھڑا ہوا جا رہا۔ ایک سن ہونا عام چیز ہے، اس کے علاوہ دوسری بیماری ہوتی ہے سن سے الگ، کہ اب چلا نہیں جا رہا، گھنٹوں کے لیے بیمار ہو گیا، گھنٹوں کے لیے، کئی گھنٹوں کے لیے پریشان ہے نا، اس کی بازو نہیں اٹھ رہی ہے، باؤں کا درد، ٹانگ کا درد، مختلف بیماریاں شامل ہیں۔ جو بندہ بندی اس دعا کو پڑھے فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، اللہ پاک اسے فالج کی بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ ایک بار وہ کلمات پھر کہہ رہا ہوں، یاد کر لیں، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ بعد کے تو ہمیں یاد ہی ہوگا ولا حول ولا قوت الا باللہ، شروع کے یاد کر لیں، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ دعا کریں، جو کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس تمام پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔